السلام على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على عبده ومن وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون درود پر دیجئے محمد علی محمد جناب سیدہ کے سلسلے میں گفتگو آپ کی سماعتوں کی نظر ہے اور یہ جو آیت تھی سورہ زخرف کی اس سلسلے میں یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی. آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ آپ سب مومنین مومنات جو یہاں پر تشریف لائے اور جناب سیدہ کی عزاداری کو انجام دیا آپ سب سے قبول فرمائے پروردگار عالم. اور اسی طرح سے جن مومنین مومنات نے جو زحمتیں کی ہیں جس انداز سے جس نے حصہ لیا سوز سلام نوحہ مرثیہ زیارت بہرحال نام لے کر میں گنواؤں تو ایک بڑی طویل فہرست ہو جائے گی لیکن جس نے جس طرح سے بھی حصہ لیا جناب سیدہ اس کو اپنی بارگاہ سے اجر جزیل عنایت فرمائیں. اسی طرح سے جو یہاں پر اس امام باڑے کے جو منتظمین ہیں اور اہتمام کرتے ہیں عزاداری کا پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جن لوگوں نے اس امام باڑے کی تعمیر میں حصہ لیا تاسیس میں حصہ لیا پروردگار عالم اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرمائے اور جناب سیدہ کی شفاعت انشاءاللہ نصیب فرمائے. اس سے پہلے میں گفتگو کا آغاز کروں ایک سوال آیا تھا وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ جناب سیدہ پروردگار کا حصہ ہیں نور کا حصہ ہیں تو مطلب اس سے یہ نہیں تھا واضح ہے یہ اگر یہ اس بات کی جانب جائے کہ پروردگار عالم مادہ ہے جس میں جسمانیت سے تعلق ہے تو یہ خلاف توحید ہے شرک ہے غلط ہے لیکن واضح ہے کہ نور کا حصہ پروردگار عالم جس طرح جناب آدم کی خلقت کا ذکر قرآن میں کیا جناب عیسیٰ کی خلقت کا ذکر قرآن میں کیا اسی معنوں میں جناب سیدہ کا تعلق نور الہی سے ہے. مقصد میرا یہ تھا بات بہرحال واضح تھی سننے والے کا سوال تھا تو میں نے سوچا کہ اس سے پہلے گفتگو کا آغاز کروں یہ تصحیح یا اصلاح آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے. ایک درود بھیج دیجیے محمد علیہ جناب سیدہ کے خطبے پر گفتگو ہوئی تھی اور سیدہ نے اپنے والد بزرگوار ختمی مرتبت کا جس انداز سے تعارف کروایا وہ تعارف بالکل منفرد انداز میں ہے اور اس انداز میں ہے کہ آپ کو کہیں پر بھی جناب سیدہ کے ہم عصر خواتین میں اس طرح کا تعارف آپ کو دکھے گا نہیں. اور سیدہ نے ختمی مرتبت کی شخصیت کے ان پہلوؤں پر سے پردہ اٹھایا کہ یقیناً اس زمانے میں جتنی بھی خواتین مدینے میں تھیں کسی کے علم میں یہ پہلو نہیں تھا اور اسی لیے آپ رسالت کے سلسلے میں مختلف افکار اور خیالات کو اس زمانے کی تاریخ پڑھیے جا کر قرآن مجید کی آیات کو پڑھیے جا کر مسلمان کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن پروردگار عالم ببانگ دہل واشگاف کھلے الفاظ میں اعلان فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ مت کہو کہ آمنا ہم ایمان لے آئے بلکہ کہ قولو اسلمنا ہم اسلام لے آئے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. یہ خدا کس سے گفتگو فرما رہا ہے؟ کراچی کے مسلمانوں سے گفتگو کر رہا ہے ہندوستان کے مسلمانوں سے گفتگو کر رہا ہے یہ مغلیہ دور کے ہندوستان کے مسلمانوں سے گفتگو کر رہا ہے. خدا مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے عربوں اے اعراب اے مدینہ و مکے میں رہنے والوں یہ جو تم نے کلمہ پڑھا ہے تو یہ نہ کہا کرو کہ ہم ایمان لے آئے
تم زبان سے صرف اسلام لے کر آئے ہو. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, ایمان تمہارے دلوں میں ابھی تک داخل نہیں ہوا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جن کے دلوں میں ایمان داخل نہ ہو, صرف زبانی کلامی وہ کلمہ پڑھیں, ایسے شخص کو مومن کہیں گے یا منافق؟ تو یہ قرآن اعلان فرما رہا ہے حتیٰ وہ لوگ جو رسول خدا کی خدمت میں آئے بالمشافہہ, نفس نفیس, رسول خدا کے روح انور کی زیارت کی اور اس کے بعد آ کر رسول خدا کے سامنے آ کر رسول خدا کی وحدانیت کی گواہی دی. سورہ منافقون کی پہلی 2 آیتیں پڑھ دیجئے. پروردگار عالم وہاں پر اعلان فرما رہا ہے کہ یہ جو آ کر گواہی دے رہے ہیں رسالت کی, یہ جھوٹے ہیں. تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک تعداد ایسی تھی کہ جو کسی صحابی کے ہاتھ پہ مسلمان نہیں ہوئی ہے, وہ رسول کے سامنے آ کر کلمہ پڑھا. لہٰذا اترانا چھوڑ دیجئے کہ لوگوں نے رسول کے ہاتھ پر آ کر اسلام لائے. اس بات پر خوش ہونا چھوڑ دو امت مسلمہ کہ جو رسول کے سامنے آ کر جو مسلمان ہوا, صاحب اس کا اسلام بڑا بہترین ہے. قرآن کو مانا جائے یا اس دور کے مسلمانوں کی گواہی کو مانا جائے یا آج کے دور کے محدث کی گواہی کو مانا جائے. لہذا یہ ایک بڑا سلسلہ چل رہا تھا اور مسلسل اس نفاق نے اپنے آپ کو دکھایا. کبھی حسن مشتبہ پر ظلم کر کے دکھایا, سید الشہداء پر ظلم ڈھا کر دکھایا, اولاد رسول کو قتل کر کے دکھایا, اولاد رسول کو زندانوں میں بھیج کے بتایا, اولاد رسول کو مختلف ظلم کی چکیوں میں, ظلم کی چکی کے پارٹوں میں پیس کر بتایا کہ وہ نفاق جو 50 یا 60 یا 70 برس کے بعد وجود میں نہیں آیا ہے, یہ رسول خدا کے زمانے میں بھی کہنا درست نہیں ہے. بدقت نظری کے ساتھ اگر گفتگو کی جائے, باریک بینی کے ساتھ اگر گفتگو کی جائے, یہ لوگ ہر قدم پر رسول کے ساتھ تھے, نمازوں میں رسول کے ساتھ تھے, جنگوں میں رسول کے ساتھ تھے, رسول خدا کے ساتھ تھے موجود, رسول خدا کے ہاتھ پر اسلام لے آئے. قرآن بار بار پکار کر کہہ رہا ہے منافق ہیں. تو جیسے ہی رسول خدا جو اتنا دیدہ دلیری کے ساتھ نفاق کے جرم کا ارتکاب کرے اور جس کو یہ ڈر نہ ہو کہ پروردگار جو علام الغیوب ہے کہیں میرے بارے میں کوئی آیت نازل نہ ہو, تو یہ ڈر اس کو کیوں نہیں لگا؟ ڈر اس کو لگتا جو خدا کو مانتا. جب خدا ہے ہی نہیں تو علام الغیوب کہاں سے؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ دیکھیں مجھے پتا ہو کہ میں جو بھی غلط حرکت امام باڑہ کے صحن میں جا کر کروں گا 50 کیمرے لگے تو میں چپ کا بیٹھا رہوں گا. کوئی بچہ آئے کم سن, باپ کے دیکھو بیٹا یہاں سے ہلنا مت علم کے پاس سے, اگر دیکھا تو دیکھو ہمارے پاس یہ ایجادات آج کل کی آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, کیمرے لگے ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں, تو بچہ بار بار دیکھتا رہے گا کیمروں کی طرف, کیمروں کا رخ اسی کی طرف ہے اور میرا باپ دیکھ رہا ہے. کتنا ہی شرارتی بچہ ہو اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں. اور بچے کہیں کھیلنے آ جاؤ, کہے گا میں یہاں سے ہلوں گا نہیں, علم پہ میرے والد بٹھا کر گئے اور کیمرے دیکھ رہے ہو. اچھا جو بچہ کہیں یہ کیمرے سب ڈھکوسلا ہے, بجلی کی برقی ہو اس میں دوڑ ہی نہیں رہی, دیکھو تار کٹیں, اب بچہ سکون سے اٹھ کر جو شرارت کرنی ہوگی کرے گا. تو بات یہ نہیں ہے کہ رسالت کو نہیں مانتے, یہ اس خدا کو نہیں مانتے جس نے اس رسول کو بھیجا. تو یہ جیسے ہی رسول خدا کی آنکھ بند ہوئی, یہ جن کے بارے میں قرآن مجید فرما رہا ہے کہ یہ خطبے میں رسول کو اکیلا چھوڑ کر جانے کی تگ و دو کرتے تھے, یہ ٹھیلے والا, پھیری والا, خونچا فروش گلی میں آتا تھا, رسول کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے. جنگوں میں رسول پکار رہے ہیں, یہ واپس نہیں آ رہے, اپنی راہ لے کر دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے, خندق کے اس طرف مسلمان, خندق کے اس طرف کفار. یہ کہہ رہے ہیں ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا, اللہ اور اس کے رسول نے سوائے جھوٹے وعدے کے ہم سے کچھ نہیں کیا. جنگوں میں میاں تم امتحان دینے میں ناکام, مسجد میں خطبہ سننے کے دوران تم ناکام, جماعت رسول خدا کی کھڑی ہوئی قرآن کی گواہی کے مطابق تم ناکام. ہر حد چاہے مسجد کی چھت کے نیچے, صاحبان کے نیچے تم موجود ہو, دھوپ کی کوئی اذیت نہیں ہے, دشمن کا خطرہ نہیں ہے, یہاں پہ تم رسول کو چھوڑ کے جانے کی تگودوں میں لگے رہے, خطبے میں چھوڑ کے جانے پہ تیار, نماز میں چھوڑ کے جانے پہ تیار. ابھی جنگ چھڑی نہیں ہے کہ تم کہہ رہے اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹا وعدہ کیا. حضور کچھ تو اسلام کی لاج رکھیے, جنگ چھڑنے دیجئے, پھر دیکھیے فتح کس کے مقدر میں آتی ہے.
تو تلوار کھچنے سے پہلے جس کی یہ کیفیت ہو, مسجد میں یہ کیفیت ہو, ایمان لانے کے وقت یہ کیفیت ہو, تو یہ لوگ جب رسول خدا کی آنکھ, تاریخ نہیں پڑھ رہا میں, یہ کسی محدث و مفکر کی گفتگو پیش نہیں کر رہا, سوال میرا یہ کہ قرآن کی ان آیتوں کو آپ کس تاخچے میں رکھیں گے؟ کہیے جیسے رسول خدا دنیا سے گئے سارے کے سارے منافق چلے گئے, نہیں سرکار, قرآن مجید نے جہاں کہا کہ سب منافق رسول کے زمانے میں تھے اور رسول چلے گئے, اب قرآن کی کوئی آیت آئی نہیں. بڑا آسان استدلال پیش کر رہا ہوں. رسول جب تک موجود تھے حیات ظاہری میں مسلسل آیات آتی گئیں اور منافقین کا تذکرہ ہوتا گیا. اب رسول چلے گئے, اب اگر آیت آنی ہوتی تو رسول کے زمانے میں آ جاتی. اب رسول کے بعد کوئی آیت آئے گی نہیں. رسول اس پیغام کو دے کر چلے گئے کہ دیکھو جا بجا منافقین موجود ہیں. یہ رسول کے جانے کے ساتھ ساتھ کیا یہ سب بھی ان کو موت آ گئی تھی؟ یہ دنیا سے چلے گئے تو یہ تھے. سلسلہ یہ ہے کہ اب جو سازشوں کا آغاز ہوا رسول خدا کے جانے کے بعد, تو اسلام نے بڑا کٹھن وقت دیکھا. یہ سلسلہ سیدہ اس بات کی جانب اشارہ کرنا چاہتی ہیں اور اپنے والد بزرگوار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سب سے پہلے جناب سیدہ نے آ کر رسالت کے سلسلے میں قبلے کو درست کیا. پہلا مرحلہ سیدہ کے خطبے میں رسول خدا کی خلقت کا آغاز, کہ دیکھو میرے بابا کی خلقت, کل گفتگو آپ کے کل کی گفتگو آپ کے یقیناً ذہنوں میں ہوگی کہ پروردگار عالم نے میرے والد کو خلق کیا. یہ نہیں فرمایا, فرمایا سما ہو قبل ان ابتعثہ واصطفیٰ ہو قبل ان ارسلہ, اور پھر فرمایا پروردگار عالم نے میرے باپ کو مقام مصطفیٰ دیا. انتجاب یعنی بڑے احترام سے چنا. پروردگار عالم نے میرے بابا کو بہترین مقام دیا. اس سے پہلے کہ پروردگار میرے بابا کو خلق کرتا, اس سے پہلے کہ رسول بنا کر بھیجتا, اس سے پہلے کہ مقام بعثت عطا کرتا, آسمانوں میں میرے بابا کا نور موجود تھا. اور تمام کی تمام جو مخلوقات الہیہ تھی, اذ الخلائق فی الغیب مکتونہ و بستر الاحاویل مسونہ, تمام کی تمام مخلوق چھپی ہوئی تھی عدم کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں. پہلی مخلوق جو تھی وہ رسول خدا کا نور چمکا پروردگار عالم کے اذن سے. اب سیدہ نے 3 مرحلے حیات رسول خدا کے بارے میں گفتگو کی. پہلا مرحلہ اس دنیا میں آنے سے پہلے, دوسرا مرحلہ اس دنیا میں آنے کے بعد, تیسرا مرحلہ رسول خدا کی رحلت اور شہادت کے رسول خدا دنیا سے کس طرح گئے. اور ہر مقام پر سیدہ نے اپنے بابا کی عزت, احترام, بلندی, فضیلت, منزلت اور کرامت کو اس انداز سے بیان کیا کہ آج اگر مسلمان اس خطبے کو جا کر پڑھ لیں کہ جہاں پر سیدہ نے رسول خدا کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے, تو بہت سے قبلے ہمارے درست ہو جائیں, بہت سے قبلے بدل جائیں. جب رسول خدا کے نزول کی بات کی, اس کے بعد فرمایا جناب سیدہ نے کہ رسول خدا آئے, فبلغ بالرسالہ صادعا بالنذارہ. جب میرے بابا کو پیغام رسالت ادا کرنے کا حکم ہوا تو میرے بابا نے بڑے برداشت, صبر و تحمل کے ساتھ اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرایا اور رسالت کے بوجھ کو ہٹایا. مائلا عن مدرجۃ المشرکین, مشرکین کے راستے کو اختیار نہیں کیا. خوب توجہ کیجیے گا اس جملے کا مطلب کیا ہے. رسول خدا کے کتنے بھائی تھے؟ کوئی نہیں. کتنی بہنیں تھیں؟ کوئی نہیں. کتنے لوگ تھے رسول خدا کے ساتھ مکے میں؟ کوئی نہیں. صرف ایک جناب ابو طالب اور ابو طالب کے بیٹے اور جناب حمزہ. بنو ہاشم کے علاوہ تھا کون؟ اور کوئی غلام تھے, سماج میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. تو اب رسول خدا اگر آنے کے بعد مکے میں توحید کا پیغام بتائیں تو ایک کمزور سوچ رکھنے والے انسان کو, جس کی شخصیت میں کمزوری ہو, ضعف ہو, نقص ہو, بزدلی ہو, سماج کے خلاف, سماج کی عبادتوں کے طور طریقوں کے خلاف اگر وہ گفتگو کرے تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں مشرکین کو تھوڑی سی خوش کرنے کے لیے رشوت دے دے. دیکھو دن میں ایک دفعہ بتوں کو سجدہ کر لیا کرو, بقیہ ہمارے پاس آ جایا کرو. دیکھو یہ کام کر لیا, جوا کھیل لیا کرو, دیکھو یہ کام مت کیا کرو. کیوں؟ کیونکہ انسان بزدل ہوگا. ایک اکیلا معاشرے میں پورے بکے کے, نہ خدم, نہ حشم, نہ روپیہ, نہ مال, نہ دولت, نہ لشکر. جب انسان ایسا تبلیغ کرنے آتا ہے تو کسی نہ کسی حد تک معاشرے کو یا اخلاقی رشوت دیتا ہے
یا مادی رشوت دیتا ہے یا سماجی رشوت دیتا ہے, افکار کی رشوت دیتا ہے. افکار کی رشوت کیا ہوتی ہے؟ بٹ ٹھیک ہے غلط تو ہے لیکن تم دیکھو ہمارے پاس آ گئے تو یہ سب چلے گا, کر لیا کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی گنجائش نہیں ہے مکتب اہل بیت میں افکار کی رشوت کی. جو ہے وہ ہے. قرآن اہل بیت کو رسول خدا اس لیے نہیں چھوڑ کے گئے کہ لوگوں کا جھوٹا نجس کھانا آپ اس کاسے میں ڈالیں. بزرگ سمجھے نہیں سمجھے نوجوانوں کو سمجھا دیجیے گا, یہ نظریہ ایسا نہیں ہے. لہذا فرمایا میرے بابا نے رسول خدا نے خدا کے خوف سے ڈرایا لوگوں کو, تبلیغ کا کام انجام دیا. مائلن عن مدرجۃ المشرکین, رتی برابر کفار کے سامنے خم نہ ہوئے. یہ آپ سمجھتے معمولی جملہ ہے؟ اچھا کس بنیاد پہ خم نہ ہوئے؟ صاحب گھر تھا نہ کوئی, وہ اللہ تھا, اللہ نے مدد کی, تو حضور کہہ دیجئے اللہ سے کہ رسول خدا کوئی الگ گھر لینے جا کر نہ آئے چچا کے دسترخوان پر. 17 برس رسول خدا دسترخوان پر موجود ہیں ابو طالب کے. اب جب محسن رسول خدا کا ذکر آیا تو مجھے 2 جملے کہنے دیجئے. اب دیکھیں اسلامیات کی کتابوں میں تو کچھ رکھا نہیں ہے. یہ بیچارہ کورس بنانے والا کو کیا پتا, اس کی بیچارہ, میں برائی نہیں کر رہا, جو حیثیت اس کے مطابق گفتگو کر رہا ہے. آپ نور الہی کو سمجھنا چاہتے ہیں بغیر پنجتن کے, یہی اجازت لکھی ہوئی ہوگی. اگر جناب سیدہ فرما رہی ہے میرے بابا دنیا میں آنے سے پہلے, کل کی گفتگو ذہنوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ جناب سیدہ فرما رہی ہیں بخدا یہ جملے, یہ خطبہ, امامت, رسالت, فضائل سیدہ, فضائل جناب امیر کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے. یہ خطبہ جناب سیدہ کا, جس طرح سے شہزادی مظلوم ہے یہ خطبہ مظلوم ہے, اور اسی طرح سے جس طرح سے خطبہ غدیر مظلوم ہے. تو لہٰذا ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے, بلکہ 2-4 جملے جناب ابو طالب کے لیے کہ جناب ابو طالب نے مدد کی. 17 برس رہے جناب ابو طالب کے دسترخوان پر. ایک واقعہ لکھا جاتا ہے جناب سیدہ نے کیا فرمایا, اس سے پہلے کہ میرا بابا دنیا میں آتا حامل نور الہی تھا, وہاں پر کوئی فرشتہ نہیں تھا, نہ لوح نہ کرسی نہ عرش نہ قلم نہ جنت جہنم, کوئی مخلوق نہیں تھی, صرف نور الہی کا حامل اور مالک میرا بابا تھا. جو اس دنیا میں نور الہی کا مالک ہو, جس کی عبادت کو فرشتے دیکھ کر عبادت کریں. لولانا ما عبد اللہ, 5 امام فرماتے اگر ہم نہ ہوتے خدا کی عبادت ممکن ہی نہیں تھی. عالم قدس میں خدا فرشتوں نے, معصوم فرشتوں نے ہم کو دیکھ کر خدا کی عبادت کی. وہ دنیا میں جب رسول آ رہا ہے اور 40 برس تک اس نے کیا کیا جتن کیے اپنے وجود کی طہارت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے. جناب امیر کا رسول کتنا مختلف ہے عام مسلمان کے رسول سے. جملہ مسلسل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کنت ارى نور الرسالہ واشم ریح النبوہ, میں نور رسالت کو دیکھتا بھی تھا, خوشبو نبوت کو سونگتا بھی تھا. یہ 10 برس کا بچہ کیسے سونگ رہا ہے؟ صاحب 10 برس کے بچے کا قصور نہیں ہے اس میں, مسئلہ یہ صلب اتنا پاکیزہ ہے ابو طالب کا, اور شیر اتنا طیب و طاہر پیا ہے. عبد المطلب کا طیب و طاہر اس بچے کی رگوں میں ہے, تبھی رسول خدا نے اتنے سارے چچازاد بھائی تھے, کسی کو انتخاب نہیں کیا. صاحب جوہری اسی ہیرے کو انتخاب کرتا ہے جو ہیرا ہو. کوئلے کو جتنا اچھا جوہری ہو انتخاب کر کے کیا کر لے گا, کتنا ترشوا دیں گے آپ. ایک رسول یہ ہے, اور اس کے بعد جب پہلی وحی آئی تو رسول خدا خدیجہ کے پاس گئے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. خدیجہ نے فرمایا میں آپ کو اپنے چچازاد بھائی کے پاس لے کے چلتی ہوں, ان کو توریت انجیل زبور کا علم ہے. بھائی اگر آپ بتائیے آج عیسائی آ کر کہ میاں تمہارا رسول تم کو کیا ہدایت دے گا, وہ تو خود ہم عیسائیوں کی ہدایت کا محتاج ہے. یہ رسول ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے رسول کی شخصیت کو در سیدہ سے ہٹ کر لیا. سیدہ کا جو بابا, جو پدر بزرگوار رسول ہے, وہ نہیں ہے جو دنیا میں آنے کے بعد کسی کے سامنے
کاسہ گدائی کو لے کر ہدایت طلب کرنے جائے. جناب برکت ابن نوفل آپ بتائیے کہ کیا حضور اگر آپ کا مرجع تقلید کیا مجھے نہیں پتا میں فلاں عالم سے پوچھ کر جواب دوں گا تو آپ کے حضور مرجع تقلید آپ ہے کہ وہ تو اسی کا پتہ بتائیے اسی کے پاس جا کر تقلید کر لوں. مرجع تقلید کو آپ مانتے نہیں ہیں. امام جماعت اگر اس خصوصیت کا مالک ہو تو آپ مانتے نہیں ہیں. کل میں نے آپ کے سامنے کہا تھا مسلمانوں نے رسول کو اپنی سطح پر نہیں رکھا ہے, اپنے سے نچلی سطح پر گرا دیا. آپ جب ایمان لے آئے تو فرشتوں کی گفتگو آپ کے زبان سے جاری ہو, اور جو رسول جبرائیل کے وجود کو زمین پر لائے وہ مشرکین کا محتاج. مسلمانوں نے اپنی سطح پر نہیں رکھا ہے, رسول کو اپنے سے نچلی سطح پر رکھا ہے. خوب توجہ کیجئے گا, غلط ہے یہ بات. اپنی سطح پر مسلمان اپنی آنسو پوچھ جاتے اگر مسلمان اپنی سطح پر لے کر آتے. جواب دے وہ مورخ کہ جس نے لکھا کہ برکت ابن نوفل کے پاس گئے اس نے تصدیق کی. ادھر پروردگار عالم فرما رہا حبیب وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, ہم نے تم کو وہ سکھایا ہے تم نہیں جانتے تھے. حبیب روشنی دینے والا چراغ تم ہو, ہادی تم ہو, بشیر تم ہو, نذیر تم ہو. اور یہ ہادی و بشیر و نذیر و سراج منیر عیسائیوں کے عالم کے پاس جا رہا ہے. آپ بتائیے گا حضور یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ درد سیدہ کا, سیدہ کی نگاہ غیب صاحب علم لدنی سیدہ جانتی ہیں کہ سب سے پہلا مسئلہ مسلمانوں کے درمیان جو آئے گا وہ رسالت کے بارے میں شکوک و شبہات کا آئے گا. یہ بدبخت مسلمان رسول کو ایک مجتہد کے برابر لا کر کھڑا کر دیں گے. یہ بدنصیب مسلمان رسول خدا کو ایک عالم کے برابر لا کر کھڑا کریں گے. لہذا سیدہ نے گفتگو کا آغاز وہاں سے نہیں کیا کہ قرآن نازل ہوا. سیدہ نے آغاز گفتگو کا کیا عالم غیب میں میرے بابا کا نور تھا, کسی کا نور نہیں تھا. لہذا جناب ابو طالب کے سلسلے میں ایک فضیلت سن لیجئے. بیٹا دیکھو محمد تم تبلیغ کا کام کر رہے ہو, کفار آئے تھے مجھ پر دباؤ ڈالا, اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں. کہا چچا جان دیکھیے, بچے جانتے ہیں یہ واقعہ, اگر دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں تب بھی میں باز نہیں آؤں گا. حضور لطف یہ ہے اس واقعے میں منقصت ابو طالب نہیں ہے, فضیلت ہے ابو طالب. بچے گھبرا جاتے معلوم ہے یہ تو جناب ابو طالب گھبرا گئے. نہیں سرکار, اس واقعے کی تمہید کے سلسلے میں سورہ والصافات کی فصلت کی ایک آیت پیش کروں. جناب ابو طالب اولو العزم پیغمبر نہیں ہے. پھر اس واقعے کی طرف آتا ہوں. حضرت ابراہیم کو خواب آیا, بیٹے کو بلایا, کہا بیٹا بات سنو, انی ارى فی المنام. نہیں سرکار بہت شکریہ, محنت سے بچا دیا آپ نے, تو میں بڑے آرام سے پڑھوں گا تاکہ طاقت بچی رہے میرے اندر. بیٹا ذبح کر رہا ہوں, تمہیں خواب میں دیکھ رہا ہوں. فانظر ماذا تری, کیا خیال پوچھ رہے ہیں آپ؟ اگر ابو طالب خیال پوچھیں رسول خدا کا کبھی ہے, پہلے اس کا جواب دیجئے. اگر اس میں حسن ہے ابراہیم کے واقعے میں اولو العزم پیغمبر ہونے کے باوجود, بیٹا بتاؤ ابراہیم یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ بیٹے کی مرضی ہوگی تو ذبح کروں گا, نہیں ہوگی تو خدا کے حکم کی خلاف ورزی کروں گا. ابراہیم دیکھ رہے تھے کہ میرا بیٹا صبر کے کس مقام پر ہے. یہ جانچ پڑتال کی جا رہی ہے کہ تم خود جس مقصد کے لیے کوشاں ہو خود کتنا یقین رکھتے ہو, اپنی نظر بتاؤ. اب مجھے بتائیے اس میں فضیلت جناب ابو طالب ہے, منقصت نہیں ہے. بھتیجے نے کہا دائیں ہاتھ پہ سورج بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں تب بھی باز نہیں آؤں گا. اچھا جب یہ جملہ کہا ختمی مرتبت نے, تو کیا ختمی مرتبت نے یہ کہا کہ چچا جان آپ گھبرا گئے, فکر مت کیجئے گا, آسمان سے فرشتے آئیں گے اور میں نے بلایا ہے پیغام دے کر یمن سے, مدینے سے, طائف سے لوگوں کو, وہ فوجیں لے کر آئیں گے, آپ گھبرائیے گا مت, ہماری حفاظت کریں گے. ابو طالب کہتا ہے اچھا بیٹا ٹھیک ہے, اب تم اسلام کی تبلیغ کرو, تم نے مجھے سکون دلا دیا, فرشتے آئیں گے طائف سے, یمن سے, مدینے سے فوجیں آ جائیں گی تو مجھے سکون آ گیا. جب ختمی مرتبت نے یہ جواب دیا ہے کہ دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیجئے تب بھی باز نہیں آؤں گا, تو ابو طالب کا اعتراض تو جواب نہیں ملا اس کا.
ابو طالب کے اعتراض کا جواب تو نہیں ملا کہ بیٹا یہ مکے کے کفار مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہیں، دباؤ تو جون کا تو رہا. پھر اس جملے نے جناب ابو طالب کی کس مشکل کو حل کیا. جیسے یہ جملہ سنا کہا بیٹا تبلیغ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نشانیاں پوری ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کہ بیٹا اگر اتنے مصمم ہو تو ہم تمہارے ساتھ رہیں گے. اور جناب ابو طالب سرکار سینکڑوں پی ایچ ڈی جمع ہوں، تاریخ اسلام کے ماہرین، قصیدہ لامیہ ابو طالب کہ جس کو علامہ ابن کثیر نے نقل کیا، 80 85 90 شعروں پر مشتمل وہ قصیدے جناب ابو طالب کے حضور درس ہونا چاہیے. درس کہاں ہم لوگ اٹک کر رہ گئے عجیب و غریب قسم کی چیزوں میں. درس ہونا چاہیے ابو طالب کے اس قصیدے کا کہ جناب ابو طالب کس گہرائی سے ذکر کر رہے ہیں. کس کا؟ ختمی مرتبت کا. وَكَانَ يُعْجِبُهُ شِعْرُ أَبِي طالب. امیر المومنین کے بارے میں یہ ہے کہ جب کوئی ان کے والد بزرگوار حضرت ابو طالب کے اشعار پڑھتا تھا جناب امیر کو اچھا لگتا تھا. لہذا یہ جناب امیر بہرحال گفتگو کہاں سے کہاں چلی گئی. تو شہزادی یہاں سے ذکر شروع کیا اور فرما یکسر الحام وینکت الحام. میرے بابا آئے، تبلیغ کی، بتوں کو توڑا، سرکشوں کی پیشانیوں کو لا کر زمین پر رگڑا. میرے بابا نے یہ کام کیا حتی تفر اللیل عن صبحی وَأَسْفَرَ الْحَقُّ عَنْ مَحْزِهِ. یہاں تک کہ کفر کی اندھیری رات چھٹی اور صبح ایمان کی روشنی طلوع ہوئی. کیا سرکار بڑا ٹوٹا پھوٹا، کہاں سیدہ کے جواہر ریز کلمات اور کہاں یہ میرا بدنما ترجمہ. تفر اللیل عن صبحی اسفر الحق عن محزن. اور اس کے بعد سیدہ نے جملہ فرمایا حتی قبضہ اللہ الیہ قبضۃ رغبۃ واختیار وایثار. ولادت کے بارے میں سنا آپ نے جملہ سیدہ کا کہ ختمی مرتبت کے بارے میں کیا فرمایا. اب ختمی مرتبت کی موت اور انتقال اس دنیا سے اس دنیا، اور ختمی مرتبت کی شہادت کے بارے میں فرمایا حتی یہاں تک کہ پروردگار عالم نے جب کام لے لیا اور داعیا الی ربہ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اور میرے بابا نے حکمت نبوی کے ساتھ بہترین طریقے سے نصیحت کرنے کے بعد حکمت کے ساتھ لوگوں کے دین کی طرف بلایا. اور پھر اس کے بعد بی بی نے فرمایا نطقا کا گفتگو کرنے لگا کون؟ رئیس الدین وخرس شقاق الشیطان وطاہا وشیز النفاق. فساد دیکھیے، بلاغت دیکھیے، آپ کو یقین نہیں آگا جملے جناب سیدہ کے. فرمایا ایسی تبلیغ کی میرے بابا نے کہ یہاں تک کہ دین کا سید و سردار گفتگو کرنے لگا، نفاق کا تاج زمین پہ گر کے چکنا چور ہو گیا. خرست شقاشق الشیطان، شیطان کی زبان گونگی ہو گئی. جب یہ کام ہو گیا تو میرے پروردگار عالم نے میرے بابا کو اپنے پاس بلایا. کیسے بلایا؟ رسول خدا کو موت آ گئی چلے گئے نہیں، فرمایا حتی قبضہ اللہ علیہ قبضہ رغبت ورأفت واختیار وایثار. خدا نے خوب توجہ کیجیے گا، بخدا یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا میں کیسے ترجمہ کر کے آپ تک پہنچاؤں. وہ یہ بھائی محمد ہمارے پاس آ جاؤ، فرشتہ آیا رسول خدا کی روح قبض کی، رسول خدا آسمانوں پہ چلے گئے. نہیں، یہ رسول کی روح ہے. اگر ولادت سب سے منفرد ہے تو موت بھی سب سے منفرد ہوگی. اور پھر فرمایا پروردگار عالم نے قبض روح کیا، رسول خدا کو اپنی طرف بلایا. کیسے بلایا؟ قبض رغبت ورأفت وایثار واختیار. رسول خدا کے اختیار سے خدا نے رسول خدا کو اپنے پاس بلایا. اس رسول کی خلقت نہ تم جیسی، نہ اس رسول کی ولادت تم جیسی، نہ اس رسول کے ماں باپ تم جیسے، نہ اس رسول کا گھرانہ تم جیسا، نہ اس رسول کا چچا تم جیسا، نہ چچی تم جیسی، نہ داماد تم جیسا، نہ بھائی تم جیسا، نہ نواسے تم جیسے. تو سرکار یہ رسول ملتا کہاں پر ہے آپ سے؟ جو رسول کے وجود کی کرنیں ہیں
ان کے نالین کی دھول اس قابل نہیں آپ کے امامے اور کلا اور دستار کہ ان کے اماموں کی دھول تک آپ پہنچ سکے. جو رسول کے وجود کی کرنیں ہیں وہ آپ کے وجود سے کہیں ماورا ہیں, تو یہ رسول خود کس مقام پر ہوگا؟ شہزادی یہ سمجھانا چاہ رہی ہیں. فرمایا خدا نے قبضۃ رأفت, بڑے پیار سے رسول خدا کو اپنے پاس بلایا, ورأفت, بڑی محبت سے بلایا, ورغبت, اب پروردگار کا جی چاہ رہا تھا. اب کل کہہ رہے تھے مولانا پروردگار کا تو دل نہیں ہوتا, اردو کے دامن میں اس طرح گنجائش نہیں ہے, میں کروں تو کیا کروں. پروردگار کی مشیت تڑپ رہی تھی کہ اب مصطفیٰ کو ہم اپنے پاس بلائیں, بہت ہو چکا دنیا میں رہے, اب ہمارے پاس آؤ. ورغبت واختیار وایثار, پروردگار عالم نے بڑی محبت سے کہا کہ اب ہم چاہتے ہیں مصطفیٰ کہ تم ہمارے پاس رہو. یہ میں کس دلیل کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں؟ شہزادی نے اگلا جملہ جو ارشاد فرمایا وہ یہ فرمایا فمحمد انت بہذہ الدار فی راحت. دیکھو جب میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے وہاں پر تو سکون نصیب ہوا, وہاں جا کر آرام و آسائش نصیب ہوئی. انت بہذہ الدار, تعب یعنی تھکاوٹ, یعنی کوفت, یعنی اذیت, یعنی تنگی, یعنی پریشانیاں, رنج و علم و مصائب و آلام. میرے بابا جب اس دنیا سے گئے تو اس دنیا میں بڑے سکون سے پروردگار عالم نے بلایا, یعنی اے مصطفیٰ اب ہم سے نہیں دیکھا جا رہا کہ تم ان لوگوں کے درمیان رہو, نہ ان کی موت تم جیسی نہ ولادت تم جیسی. چھٹے امام فرماتے ہیں اذا کرہ اللہ بنا جوار قوم نزعنا من بین اظہرہم. امام کی موت اور شہادت کو سمجھیے. چھٹے امام نے فرمایا کہ جب خدا ہمارے وجود کو کسی امت کے درمیان ناپسند فرماتا ہے, اے حسین ابن علی اب تم ان لوگوں کے درمیان, یہ لوگ لائق نہیں ہیں ان کے درمیان رہو. اے علی مرتضیٰ اب یہ لوگ اس لائق نہیں ہیں کہ تم ان کے درمیان رہو. اے حسن مجتبیٰ یہ لوگ لائق نہیں ہیں کہ اب تم ان کے درمیان رہو, تم نے بہت اذیتیں جھیلی. فرمایا جب خدا ہمارے وجود کو کسی قوم کے درمیان, کسی بستی میں, کسی امت میں, کسی قبیلے میں ناپسند فرماتا ہے, ہمیں ان کے درمیان سے اٹھا کر اپنے پاس بلا لیتا ہے. یہ رسول خدا کی موت کے بارے میں, رحلت کے بارے میں بی بی نے فرمایا, اور پھر اس کے بعد فرمایا ما مجاورت الملائکۃ الابرار. کس طرح سے پروردگار عالم روح کو لے کر گیا. اسرائیل آئے گا میاں میرے اور تمہارے پاس, فوج ملائکہ کا لشکر نازل ہوا زمین پر کہ اس روح مصطفیٰ کو لے کر عرش اولیٰ پر جائے. عجیب جملہ ہے, مع الملائکۃ الابرار, وہ ملائکہ جو ملائکہ مقربین ہیں ان کا لشکر آیا رسول خدا کو لینے کے لیے. ورضوان الرب الغفار, اور اس طرح سے رسول خدا گئے اپنے اس رب کے پاس کہ جو ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے, جو پروردگار عالم ہر گناہ پر پردہ پوشی کرتا ہے, وہ پروردگار عالم جو اپنے بندوں کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے, وہ مجاورت الملک الجبار, وہ مجاورت الرب الجبار. اور اس خدا کے پڑوس میں پروردگار عالم نے بلایا وہ پروردگار, وہ بادشاہ جو ملک ہے, جو جبار ہے, تمام کی تمام صفات جناب سیدہ بیان فرمانا چاہتی ہیں. یعنی نہ اس دنیا سے پہلے کی خلقت تمہاری سمجھ میں آئے گی, نہ ولادت تمہاری سمجھ میں آئے گی, نہ تبلیغ کا طریقہ تمہاری سمجھ میں آئے گا, اور جب روح رسول خدا آسمانوں پر گئی تو نہ یہ تمہاری سمجھ میں آئے گا. یہ رسالت کا دفاع فرما رہی ہے شہزادی. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا شہزادی نے, اتقولون مات محمد, تم یہ کہہ رہو محمد مر گئے. خطب واللہ الجلیل قد استوسع وحیہ وقد تناثرت النجوم. خوب توجہ کیجئے گا, میں ایک مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. تم نے کتنی آسانی سے کہہ دیا محمد مر گئے. یہ اتنا بھیانک اور خوفناک جملہ ہے, تمہاری سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ محمد مر گئے, تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ وحی کا رشتہ زمین سے ٹوٹ گیا, رحمت للعالمین چلے گئے, بشیر و نذیر چلے گئے. خطب واللہ الجلیل, یہ خدا کی قسم جملہ بڑا وزنی اور بھاری ہے. آسمان کے ستارے ٹوٹ کر گئے رسول خدا کی موت کے بعد. یہ وہ بلا ہے, یہ وہ آفت ہے, یہ وہ بے برکتی ہے کہ جس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. رسول خدا چلے گئے. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ ہر چیز کا حل ڈھونڈتے ہیں سنت میں. یہ بات سن لی یہاں تک آپ نے؟ اب ذرا سا بات کو میں پھیلاؤں اپنے سماج کے لحاظ سے. آپ ہر چیز کا حل ڈھونڈتے ہیں سنت میں. سنت رسول خدا اس موقع پر کیا تھی؟ عمرے میں کیا سنت ہے, حج میں کیا سنت ہے, تہجد کی نماز میں کیا سنت ہے, نافلہ میں سنتی
ہر عبادت میں آپ سنت کو ڈھونڈتے ہیں. میرا سوال ہے، ایک سوال ہے، اس مسئلے کو آپ سنت میں نہیں ڈھونڈ سکتے. کون سے مسئلے کو؟ کہ جب میں مر جاؤں تو کیا کرنا. رسول خدا اپنی زندگی میں دنیا سے جا کے دکھائیں کہ دیکھو یہ ہوگا. یہ کس سے پوچھیں گے؟ اس سے پوچھئے جو مصطفیٰ کی اکیلی یادگار ہے، جس کی مرضی خدا کی مرضی ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ تم نے کتنی آسانی سے کہہ دیا. یہ جملہ بڑا وزنی ہے، بڑا گھمبیر ہے، بڑا ڈراؤنا اور خوفناک جملہ ہے. تو اب مسلمانوں کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے ہم میں سے کسی کو بھی کہ صاحب رسول خدا جس دن آئے اسی دن گئے، اب آپ کی مرضی ہے، چاہے خوشی منائیے چاہے غم. کس نے حق دیا؟ کوئی حق نہیں ہے. سب سے جو امت اس حد تک جہالت کے گڑھے میں گری ہو کہ طے نہ کر پائے کہ رسول خدا چلے گئے، آپ کی مرضی خوشی منائیے، آپ کی مرضی غم منائیے. ایک اکیلی بیٹی کہ جس کی زبان خدا کی زبان ہے، جو میدان مباہلہ میں رحمت الہی کی مالک بن کے گئی ہے، جو میدان مباہلہ میں لعنت الہی کی مالک بن کے گئی ہے، وہ خاتون کے جو 4 خواتین میں مریم اور آسیہ کے ہم پلہ ہے، وہ خاتون کے جس کے دونوں بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. رسول کی موت پر کیا کرنا چاہیے اس بیٹی سے پوچھو، کسی محدث سے مت پوچھو. لہذا فرمایا قد استوسع وحیہ. یہ خوفناک جملہ ہے بڑا. رسول رحمت للعالمین تو دنیا سے چلے گئے، تم نے کتنی آسانی سے کہہ دیا. اور پھر اس کے بعد فرمایا میرے بابا نے جب یہ پیغام عطا کیا اور تبلیغ کے مرحلے کو ادا کیا اور تبلیغ کی ذمہ داری کو بہترین طریقے سے عہدہ برا ہوئے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا شہزادی نے بادان منیا ببہم الرجال وذوبان العرب. اور پروردگار عالم نے میرے بابا کو امتحان میں مبتلا کیا ببہم الرجال. کون سے لوگوں کے ساتھ؟ جو بڑے بہادر لوگ تھے. وذوبان العرب، اور عرب کے بڑے بڑے بھیڑیوں کے سامنے میرے بابا کو لا کر کھڑا کیا. وہ مردت اہل الکتاب والنفاق، اور وہ لوگ جو اہل کتاب تھے، جو توریت اور انجیل کو ماننے والے تھے، جب رسول خدا آئے انتظار کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی رسول خدا آئے مخالفت میں کھڑے ہو گئے آ کر یہ اہل کتاب رسول خدا کے سامنے. تو بی بی فرمانی بعد اللتی واللتی، اتنی تمام تگ و دو کے بعد جب میرا بابا آیا اور اس کے سامنے یہ لوگ آئے، بادان منیا ببہم الرجال وذوبان العرب. جملے پر غور کیجئے گا، زبان العرب، عرب کے بڑے بڑے بھیڑیے میرے بابا کے سامنے آئے. بہم الرجال، بڑے بڑے طاقتور، با اثر، با نفوذ، با رسوخ عرب کے بڑے بڑے سردار آئے. مال و دولت تھی، سب کو جمع کیا. مردت اہل الکتاب والنفاق، اور اہل کتاب سامنے آئے. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ. جب بھی انہوں نے جنگ کی شعلوں کو بھڑکایا خدا نے بجھایا. شہزادی نے کیا فرمایا ابھی تک یہاں تک؟ میرے بابا نے فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، فلاں کام کیا. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ. جب بھی انہوں نے جنگ کی آگ کو بھڑکایا، او فغرت فاغرۃ من المشرکین، اور نجم قرن للضلالہ، جب بھی گمراہی کا کوئی سینگ اٹھا، جب بھی منافقین اور کفار کی کوئی سازش اس نے پنپ کر سر اٹھایا، اور اس کے بعد کفار میں منافقین نے جنگ کے شعلوں کو بھڑکایا، اطفأها اللہ، خدا نے اس آگ کو بجھایا. ٹھیک ہے، واضح بات، آسان ہے. قرآن کی آیت ہے جو شہزادی اپنے خطبے میں لے کر آئی. اب شہزادی نے بتایا کہ یہ آگ بجھی کیسے. جب بھی یہ ہوا القا اخاہ فی لہواتہا فلا ينکفئ حتی یتعاصم اخاہ باخمصہ ویخمد لہبہا بحد سیفہ مقدودا فی ذات اللہ سیدا فی اولیاء اللہ قریبا من رسول اللہ سیدا فی اولیاء اللہ قادا مجدا ناصحا. فرمایا جب بھی کفار نے جنگ کے شعلوں کو بھڑکایا خدا نے بجھایا. کسی حدیث کی کتاب میں پڑھا آپ نے خدا آیا اور کہیں سے جنگ کے شعلوں کو بجھا کے گیا؟ بی بی نے فرمایا جب بھی 3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. جنگ کے شعلے بھڑکے، کفر و نفاق کے سین نے سر اٹھا کر اپنے وجود کا اظہار کیا،
فغرت فاغرت من المشرکین، مشرکین نے کوئی سازش کی اور جنگ کے شعلے بھڑکے تو 3 مشرکین، کفار، منافقین، اہل کتاب، زبان العرب، وہم الرجال، یہ تمام کے تمام کئی گروہ ہیں، یہ سارے اکٹھے ہو کر رسول خدا کے مقابلے پر آئے، جنگ کے شعلوں کو بھڑکایا۔ شہزادی فرماتی ہے خدا نے جنگ کے شعلوں کو بجھایا۔ تو بی بی جنگ کے شعلوں کو کیسے بجھایا؟ بی بی نے فرمایا کہ عجیب انداز سے بجھایا۔ القا اخاہ فی لہواتہا، میرے بابا نے، یہ نہیں فرمایا میرے شوہر کو، میرے بابا نے اپنے بھائی کو میدان جنگ میں نہیں بھیجا، میدان جنگ میں نہیں بھیجا۔ القا اخاہ علی فی لہواتہا، میرے بابا نے اپنے بھائی کو جنگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں جھونک دیا۔ آپ کہیں گے مولانا یہ بقیہ لوگ بھی تھے، بدر میں 313 تھے، احد میں اس سے زیادہ تھے، خندق میں 3، 4، 5 ہزار کے قریب مسلمان تھے، خیبر میں اس سے زیادہ تھے، تو بی بی کہہ رہی ہیں کہ اپنے بھائی کو بھیجا۔ اس جملے کی تشریح کو سمجھنے کے لیے آپ کو عرب کی جنگ کا دستور سمجھنا پڑے گا۔ 3-4 منٹ میں میں سمجھاؤں گا آپ کو۔ ہوتا یہ تھا کہ لشکر سے پہلوان نکلتے تھے، وہ نکل کر آتے تھے، دونوں طرف کے پہلوان آتے تھے، یہاں سے 5، وہاں سے 5، یہاں سے جتنے یہاں سے اتنے وہاں سے، یہاں سے 1 تو وہاں سے 1، اور دو بدو ان میں جنگ ہوتی تھی۔ یہ لشکر سے جو پہلوان نکلتا تھا یہ نمائندہ ہوتا تھا لشکر کے کر و فر کا، لشکر کی بہادری کا، شجاعت کا، تزک و حشم کا۔ اگر اس کو گرا دیا تو جس لشکر کا پہلوان مر جاتا تھا اس لشکر کا مورائل ڈاؤن ہو جاتا تھا۔ اب تلواریں چلتی تھی کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ۔ اچھا جس کا پہلے سے ہاتھ کپ کپا رہا اس کو تو کنارے پہ کیجئے۔ ابھی تلواروں کی جھنا جھن اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی دھمک اور ہنہناٹ کی آوازیں آئیں گی، اچھے اچھوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے سرکار۔ جو وہاں پہ بیٹھ کے لہرز رہا ہے وہ کیا جنگ میں تلوار؟ یہ لشکر اسلام کو مورائل بلند کس نے کیا؟ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضور تاریخ پڑھ لیجئے جا کر، قرآن پڑھ لیجئے، پھر یہ سب لنترانیاں کہیے گا آپ جا کر کہ صاحب ہم نے کیا، کس نے کیا، کہاں کیا؟ مکے میں جب جنگ بدر میں آئے 3 صحابی نکلے بیچارے، سیدھے سادھے صحابی، عاشق رسول کے پروانے۔ مکے کے جب قریش کے سر برآوردہ لوگ آئے تو اب عرب کا ایک دستور ہے، لڑوں گا اس سے، اگر میں مر جاؤں تو تاریخ میں لکھا جائے اتنے بڑے بہادر نے مارا، اگر میں مار دوں تو لکھا جائے اتنے بڑے بہادر کو میں نے مارا۔ اب بیچارے عاشق رسول، رسالت کے پروانے، یہ بیچارے فاقہ زدہ متقی تھے، زاہد و عابد تھے، لیکن خاندانی کوئی درجہ نہیں تھا۔ اب ایک دفعہ جو دیکھا یہاں پر بنو امیہ کے سر برآوردہ لوگوں نے کہا محمد ابرز علینا کفانا، یہ ہم ان سے نہیں لڑیں گے، ہماری سطح کے لوگ لے کر آؤ۔ کیوں کہا؟ 2 حال سے خارج، یا تو یہ ہم کو مار دیں یا ہم ان کو مار دیں۔ اگر ہم نے ان کو مار دیا تو تاریخ میں نام آئے گا، اور اگر انہوں نے ہم کو مار دیا تب بھی تاریخ میں نام آئے گا کہ بہادروں سے لڑے۔ یہ بیچارے سیدھے سادے عاشق رسول، رسالت کے پروانے صحابہ کرام، یہ صحابہ کرام سماجی لحاظ سے ہماری سطح پر نہیں، رسول خدا کی نگاہ میں ان صحابہ کرام کی بڑی عزت تھی، رسول کے ایک اشارے پر چلے گئے میدان جنگ میں، لیکن یہاں پر سماجی مسئلہ ہے۔ رسول خدا نے کہا واپس آؤ، کہ حمزہ عبیدہ علی تم جاؤ۔ گئے، کہاں اب ہماری سطح کے لوگ آئے ہیں، کیا مطلب؟ بھائی علی کی تلوار سے مرے۔ اب عرب کا تکبر عجیب ہے،
جائیں جہنم میں ہم، لیکن تاریخ لکھے کہ علی کی تلوار سے مرے. ارے صاحب علی ابن ابی طالب سے لڑنا، حمزہ ہمارے سامنے تھا. آپ نے جس ذوق سے سنا، اب آپ کا حق ہے کہ آپ کو مزید گہرائی میں لے کر جاؤں. دیکھیے یہ جملہ معمولی نہیں ہے. مکے کے لوگ ادھر بھی ہیں، مکے کے لوگ ادھر بھی ہیں. حمزہ کی جوانی اور لڑکپن سامنے ہے، علی کا لڑکپن اور جوانی سامنے ہے. میاں یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان سے جنگ کی جائے. یہ صرف جنگ نہیں ہے، یہ علی ابن ابی طالب کی جوانی کی طہارت کی دلیل ہے، یہ حمزہ کی جوانی کی طہارت کی دلیل ہے، یہ خون عبد المطلب کی عظمت کی دلیل ہے کہ ہم عبد المطلب کے پوتوں سے لڑے. یہ کسی بزدل سے نہیں لڑے کپ کپاتے ہوئے انداز سے آئے پیر تھر تھرا رہے ہوں. یہ ان سے لڑے ہیں جو اکیلے تنے تنا صفوں کی صفیں پلٹ دیتے. لہذا یہ معمولی فضیلت نہیں ہے. یہ آپ سمجھیں واقعہ ہوا محمد ابرز لنا کفانا، ہمارے ہم اللہ بھیجو. اس کا مطلب کیا ہے سرکار؟ اس کا مطلب خون عبد المطلب کی طہارت کی گواہی ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. جب عمرو بن عبدود کو قتل کیا جناب امیر نے جنگ خندق میں، عمرو کی بہن کو پتا چلا کہ میرا بھائی مارا گیا. لاش پر آئی نوحہ پڑھنے کے لیے. ایک دفعہ لاش کی کیفیت دیکھی، کہا کہ من قتل اخی، یہ بتاؤ کس نے مارا میرے بھائی کو؟ کہا ابو طالب کے بیٹے علی نے، محمد کے بھائی نے. آئی تھی بھائی کا نوحہ پڑھنے، گئی ہے پڑھتی بھی ابو طالب اور علی کا قصیدہ. تاریخ مجھے یہ بتائے کہ کہیں پر کوئی بہن اپنے بھائی مقتول بھائی کی لاش پر آئی ہو، مقتول بھائی کا مرثیہ پڑھنے آئی ہو، مقتول بھائی پر گریہ کرنے آئی ہو، اور جب جائے تو قاتل کا قصیدہ پڑھتے ہوئے جائے. یہ ہوا کیا؟ یہ ہوا کیا؟ یہ ہوا یہ کہ جب آئی تو بھائی کی لاش کو دیکھا کہ قاتل نے بس وہی زخم لگایا جو میدان جنگ میں لگایا جانا چاہیے تھا. کیا کرتے تھے عرب؟ مقتول کی ناک کاٹتے تھے، کان کاٹتے تھے، لاش کی بے حرمتی کرتے تھے، اور زرا خود اور وہ بکتر جو تمام چیزیں ہوتی تھیں اس کو قاتل اٹھا کر لے جاتا تھا. 1000 دینار قیمت تھی عمرو بن عبدود کے زرا اور خود اور کلا کی. جناب امیر نے قتل کیا، واپس آ گئے. کہا یا علی اتار لیتے. کہا مردے کو برہنہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے. کرم یعنی علی بن ابی طالب. اور میں کیا تھکا ہوں، نور الہی زمین پر یعنی علی بن ابی طالب. جب آئی کہا یہ کس نے مارا ہے؟ کیوں نہ ناک کاٹی، نہ کان، نہ لاش کو اوریاں اور برہنہ کیا اور قتل کر کے چلا گیا. کہا ابو طالب کے بیٹے محمد کے بھائی علی نے. اب جو یہ نوحہ پڑھنے آئی تھی بھائی کی لاش پر اپنا، اس نے نوحہ کو بدل کر امیر مومنین کا قصیدہ پڑھ دیا. بتائے دنیا لے کے آئے کہ کہیں کسی مقتول کی لاش پہ اس کی بہن آئی ہو اور قاتل کا قصیدہ پڑھ کے جائے. یہ معجزہ بھی ابو طالب کے گھر کا ہے. فرمایا کہا اس خاتون نے، صاحب سلام ہے، اس خاتون ہے کافرہ لیکن سلام ہے. بھئی دیکھیں جو علی بن ابی طالب کے حق کو سمجھے گا مجھے میرا سلام ہے، کسی فرقے کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی دین کا ہو، ہم احترام کریں گے. کہا لو کان غیرک لو کان قاتلک غیر قاتل. اے بھائی اگر تیرا قاتل اس علی کے علاوہ کوئی اور ہوتا، لکنت ابکی علیہ آخر الابدی، میں جب تک زندہ رہتی تجھ پر گریہ کرتی. ولکن قاتلک من لا یعاب بہ، لیکن میں بھیا کیا کروں، تیرا قاتل تو وہ ہے
کہ جس کی ذات میں رتی برابر نکتہ چینی کی گنجائش نہیں. وَلَكِنَّ قَاتِلُكَ مَنْ لَا يُعَابُ بِهِ, تیرا قاتل تو وہ ہے, اور اس قاتل کا باپ علی کا باپ ابو طالب, وَكَانَ أَبُوهُ يُدْعَى بَيْضَةَ الْبَلَدِ, اور اس کا باپ ابو طالب وہ تو مکے کا چمن تھا. آپ سرکار ذرا ابو طالب کا احترام اس کافرہ سے سیکھ لیجئے. لہذا فرمایا شہزادی نے, لفظ دیکھیے, عبارت دیکھیے, بلاغت اور فصاحت, القا اخاہ فی لہواتہا, یہ نہیں کہا میرے شوہر کو, کہا اپنے بھائی کو. اپنا بھائی کیوں کہا؟ کہتی میرے شوہر کو, بات صحیح تھی. کہتے تھے حسن اور حسین کے والد کو, بات صحیح تھی. کہا اپنے بھائی کو, اس کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ یعنی اتنی محبت کرتے تھے علی سے, اس کے باوجود علی کو ہی جنگ کے شعلوں میں جھونکتے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ محبت میں کمی تھی, اپنا خون سمجھتے تھے تبھی پھینکتے تھے اور جھونکتے تھے جنگ کے شعلوں میں. اسی بات کی جانب جناب امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں اشارہ کیا ہے, کان اذا احمر الباس واحجم الناس قدم اہل بیتہ فبقى بهم اصحابہ. جب جنگ کے شعلے بھڑکتے تھے, یہ تو جنگ کے شعلوں کے بارے میں بتا دیا جناب امیر نے, اب مسلمانوں کے لشکر کی حالت بھی سن لیجیے جناب امیر کی زبان. واحجم الناس, اور لوگ الٹے پیروں, تو رسول خدا اپنے گھر والوں کو آگے بھیجتے تھے. فوقع بہم اصحابہ, اپنے اصحاب کی جان بچاتے تھے گھر والوں کی جان کو خطرے میں ڈال کر. تو اہل بیت پیغمبر کا صرف یہ حق نہیں ہے ہم مسلمانوں پر کہ ہدایت ان سے ملے گی, جتنی زندگیاں ملی ہیں نا مسلمانوں کو, وہ بھی علی کی تلوار کا صدقہ ہے. فرمایا فلا ينكف حتى يطأ سماخ بأخمصه ويخمد لهبها بحد سيفه, اور نبی کا بھائی اس وقت تک واپس نہیں آتا تھا جب تک کہ فتنے کے سر کو اپنے انگوٹھے سے نہ کچل دے اور جنگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو اپنی تلوار کی دھار کے پانی سے بجھا نہ دے. تھوڑا سا نفسیاتی تجزیہ سن لیجئے جناب امیر کے قلب مقدس کا اور روح کا اور رواں کا اور ذہن و دل کا. جناب امیر کے کس کی زبان, کس زبان میں طاقت ہے کہ جناب امیر کی شخصیت پر تجزیہ کرے سوائے شہزادی کے جو ہم پلہ ہے علی بن ابی طالب کی. اب سنیے ذرا تحلیل. اب جب یہ تو چلے گئے علی, رسول نے جھونک دیا, اب مجبوری کے طور پر جھونک دیا جنگ کے شعلوں میں. مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق سرکار لڑنا پڑا. اب کیا کرتے, خاندان کی آبرو تھی, ڈر تو بڑا لگا, کوئی یہ کہہ دے سیدہ کی گواہی ہے. سیدہ کی گواہی یعنی خدا کی گواہی, سیدہ کی گواہی یعنی رسول خدا کی گواہی. فرمایا مقدودا فی ذات اللہ مشمرا سیدن فی اولیاء اللہ قریبا من رسول اللہ ناصحا مجدا مقدودا. اور دیکھو میرا شوہر رسول کا بھائی جب جنگ کر رہا ہوتا نا, مشمرن یہ مت سمجھنا کہ دل پر خوف کا رتی برابر غلبہ ہوتا تھا, خدا کی ذات میں ڈوب کر جنگ کرتا تھا. مشمرن کمر ہمت کو کس کے جنگ کرتا تھا. ناصحن جب میرا شوہر آگے بڑھ بڑھ کر حملے کرتا تھا تو میرے شوہر کے دل و دماغ میں عشق رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا. عشق رسول کے مقدودن دعوبن, جنگ میں تھکاوٹ کی وجہ سے تھکن سے چور ہو رہا ہوتا تھا. تھکاوٹ سے چور ہونے کے باوجود کبھی میدان چھوڑ کے نہیں آیا. جب اس طرح سے رسول خدا کے بھائی نے جنگ کی ہے اور مشرکین کے فتنے سے رسول خدا کو دور کیا ہے, اب میں جلدی سے ایک واقعہ اس سے جوڑ کر آپ کی زحمت کو تمام کروں. وہ یہ, اب جب علی ناصحن مقدودن دعوبا فی ذات اللہ سیدن من اولیاء اللہ,
اللہ کے تمام اولیاء کے درمیان آقا و سردار ہوتے تھے. اس کا مطلب سمجھا؟ سنیے اس کا مطلب بھی. رسول خدا کے تمام لشکروں میں ایک سے بڑھ کر ایک اللہ کے ولی ہیں, عبادت گزار ہیں. بھائی جہاں قرآن کے مطابق, قرآن کی گواہی کے مطابق اگر رسول خدا کے لشکر میں منافقین ہیں تو قرآن کی گواہی کے مطابق ہی رسول خدا کے لشکر میں اولیاء الہی بھی ہیں. جناب سیدہ فرما رہی ہیں کہ جب میرا شوہر جنگ کر رہا ہوتا تھا, خوب توجہ کیجئے گا, باریک بات ہے لیکن جناب امیر کی فضیلت ہے, سن کے جائیے. جب انسان لڑ رہا ہوتا ہے, سامنے سے مد مقابل کوئی آیا, اپنی جان بچاؤں, امیر مومنین جس کی عبادت نہ جنت کے لالچ میں نہ جہنم کے خوف سے, اہل جانا عبادت کے تو تیری عبادت کر رہا ہوں. یہ جو حملے ہو رہے ہیں نا جناب امیر پر, یہ جناب امیر جو تلوار چلا رہے ہیں لمحے بھر کے لیے, خوب توجہ کرنا, قطن جوش خطابت نہیں ہے یہ جناب امیر کے سلسلے میں سیدہ کی گواہی ہے. نوجوان بچے اس کو اپنی روح میں اتاریں تاکہ کبھی کسی مقام پر کسی بھی انداز سے کوئی یہ نہ کہہ سکے علی جیسی صفات کسی اور میں بھی ہے. نکالو اس نجاست سے آج کے زمانے کا علی, آج کے زمانے کا حسین, نکالو اس نجاست سے علی بن ابی طالب کو. میاں علی بن ابی طالب کی عبا لہرا دے, اگر علی بن ابی طالب اپنی عبا لہرا دیں, گر جو جھڑے تو لاکھوں سلمان فنا ہو جائیں, تم اس علی کو سمجھے ہی نہیں. جا کر جب شام کے اخبارات پڑھ کے علی کو سمجھاؤ گے, علی کیا خاک سمجھ میں آئیں گے؟ آؤ در سیدہ پر جبی سائی کرو, چوکھٹ سیدہ پہ آ کر علی بن ابی طالب کو سمجھو. جب میرا شوہر رسول کا بھائی تلوار چلا رہا ہوتا تھا تو جب حملہ کرتے تھے تو علی کے دل و دماغ میں یہ خیال ہی نہیں آتا تھا اپنے کو بچاؤں. مزاج بشر یہ ہے کہ جنگ میں جو تلوار آئے اپنے کو بچاؤں. یہ بشر وہ بشر ہے ہی نہیں. ہمیشہ توجہ رسول خدا کی جانب ہوتی تھی کہ کہیں کوئی تیر رسول تک نہ پہنچ جائے. اسی لیے فرمایا علی رسول خدا کی محبت میں ڈوب کر جنگ کرتے تھے, جان بچانے کے لیے جنگ نہیں کرتے تھے. خود توجہ کے ساتھ سنیے گا اس بات کو. مقتودن دوبن فی زکاتن مجدن ناصحن, پورے خلوص کے ساتھ علی بن ابی طالب جنگ کرتے تھے. سیدن فی اولیاء اللہ, کائنات میں جتنے بھی اللہ کے ولی تھے اگر جنگ کرتے ہوئے بھی علی بن ابی طالب کو دیکھ لیتے. جب جنگ کر رہا ہوتا ہے انسان توجہ بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی؟ اگر اس سے پوچھے خدا کی صفات بتاؤ, خدا کی ذات کے بارے میں, کہ ابھی تلوار چلا رہا ہوں تھوڑی دیر سوچنے تو دو. اس تلوار چلانے کے دوران علی بن ابی طالب کی روح زمین پر نہیں ہوتی تھی, عرش اولیٰ پر ہوتی تھی. سرکار جو تلوار چلائے تو روح عرش اولیٰ پر ہو, تو مجھے یہ بتاؤ کہ جب یہ سجدے میں گر کر سجدہ کرے گا تو روح کہاں پر ہوگی؟ یہ شہزادی کے خطبے کا تسلسل چل رہا ہے آپ کے سامنے. یہ نفسیاتی تحریر تھی جناب امیر کی, لسان مبارک سیدہ نہیں, خدا کی زبان ہے سیدہ کی زبان, خدا کی گواہی ہے. یعنی جو اپنے آپ کو بھول جائے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہ بشر توان نہ مشکف نہ خدا توان نہ مشخم, ہم حیرتم چنامم شہ ملک لا فتارا. شاعر کہہ رہا مجھے نہیں سمجھ میں آتا, اگر کہوں علی انسان ہے, انسانوں والی خصوصیات ہی نہیں ہے. اگر کہوں خدا ہے, خدا بھی نہیں ہے. ہم حیرتم, میں حیرت میں ڈوبا ہوا ہوں کہ مملکت لا فتح کے بادشاہ کو کہوں تو کیا کہوں. جب رسول خدا اس طرح سے ہم جناب امیر حملہ کرنے جا رہے ہیں اور ڈوبے ہوئے عشق رسول میں, اور سوائے رسول کے علی کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا, گھر میں 2 شہزادے موجود ہیں. انسان جب میدان جنگ میں جاتا ہے
کبھی خدا کا عطیہ اور تحفہ وجود مبارک سیدہ گھر میں منتظر ہے، حسن حسین جیسے بیٹے منتظر ہیں، زینب جیسی بیٹی منتظر ہے، لیکن عشق رسول میں علی اس گھر کو بھی بھول جائیں تو اب مجھے یہ بتائیے اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ یہاں علی رسول کو نہیں بھولے میدان جنگ میں، اب علی گئے وہاں، رسول گئے وہاں، جب گئے معراج میں، جلدی جلدی روایت پڑھوں، گفتگو کی، جواب آیا ایک دفعہ ختمی مرتبہ متحیہ، پروردگار انت تخاطبنی ام علی خاطبنی، تو گفتگو کر رہا ہے یا علی؟ جواب آیا کہ دیکھو یا احمد لستو کا اشیاء ولا اوصف بشیء، دیکھو محمد مصطفیٰ میں اور چیزوں کی طرح نہیں ہوں، مجھے کسی مثال کے ذریعے مت سمجھنا، قطعاً نہ میری زبان ہے، نہ میرا کوئی لہجہ ہے، نہ میں کسی کے انداز میں گفتگو کر سکتا ہوں، میری زبان نہیں ہے۔ تو یہ سب سے پہلے توحید کا درس خدا نے وہاں ہمارے لیے دیا ختمی مرتبہ۔ لیکن اے احمد دیکھو میں کسی چیز کی طرح نہیں، لہذا نہ میری زبان ہے نہ میری آواز ہے، لیکن نظر تو الی قلبک، میں نے تمہارے دل کی طرف دیکھا، دیکھوں کہ اس میں سب سے زیادہ کس کی محبت ہے، جو میں نے دیکھا تو میں نے تمہارے قلب کو دیکھا، اس میں سب سے زیادہ محبت ہے علی کی، لہذا جب تم یہاں آئے تو خاطبتک بلہجۃ علی، میں نے علی کے لہجے میں تم سے گفتگو کی کہ یطمئن قلبک، تاکہ تمہارے دل کو سکون ملے۔ خوب توجہ کیجئے گا، یہ ہوا کیا؟ یہ کیسے ہوا؟ بھائی اگر علی دنیا میں سکون قلب مصطفیٰ ہیں تو وہاں پر بھی جو رسول خدا گئے قلب میں دیکھا محبت سب سے زیادہ علی کی ہے، خدا نے علی کے لہجے میں گفتگو کی اور اس لہجے میں گفتگو کے بعد سکون دیا، تو اب آپ کی سمجھ میں آیا جناب امیر کے ذکر سے جو آپ کے قلب کو سکون ملتا ہے، پریشان مت ہویا کیجئے، یہ سنت رسول خدا ہے۔ فرمایا فلا حتی، اس انداز سے میرا شوہر جاتا تھا، حملے کرتا تھا، وَأَنْتُمْ فِي بُلَحْنِيَةٍ مِّنَ الْعَيْشِ وَادِهُونَ فَكِهُونَ آمنون تتربصون بنا الدوائر وتتوقفون الأخبار وتنكسون عند النزال وتفرون عند القتال، اور تم لوگوں کی کیفیت یہ تھی، میرا شوہر آگے بڑھ بڑھ کر حملے کر رہا ہوتا تھا، سفر پہ جاتا تھا جنگ کے دوران مدینے میں گھر کو تنہا چھوڑ کر، اور تمہاری کیفیت یہ ہوتی تھی کہ تم ہمارے بارے میں منتظر رہتے تھے کہ کب سیدہ کے گھر سے کوئی بری خبر آئے تو ہمارے دل کو ٹھنڈک پہنچے، یعنی خبر آئے کہ علی مارے گئے، علی کا قصہ ختم ہوا، علی کی لاش آئے، تتوقفون بین الاخبار وتتربصون بین الدوائر، تم مسلسل اسی سوچ میں رہتے تھے، یہ کن سے بھی گفتگو کر رہی ہیں کہ تم ہمیشہ اس سوچ میں رہتے تھے کہ ہمارے بارے میں بری خبر آئے۔ تکلیفیں اٹھاتا تھا میرا شوہر، تکلیفیں اٹھائیں میرے بابا نے، میں جملہ اضافہ کروں اپنی طرف سے کہ تکلیفیں اٹھائیں مکے میں میری ماں خدیجہ الکبریٰ نے، اور تم بری خبروں کے منتظر رہتے تھے ہمارے سلسلے میں، تم بری بری نیتیں رکھتے تھے ہمارے گھر کے بارے میں، اور بڑے سکون کے ساتھ رہتے تھے تم اپنے گھروں میں، اور تمہاری کیفیت یہ تھی کہ تنکسون عند النزال وتفرون عند القتال، جب میدان جنگ میں اترنے کا وقت آتا تھا تو کہتے ہم تو نہیں اتر رہے، اور جب حملہ ہوتا ہے الٹے پیروں پیچھے بھاگتے تھے۔ صاحب کہاں وہ جو عشق رسول میں ڈوب کے تلوار چلائے، اور کہاں وہ جو رسول کو دیکھنے کے بعد الٹے پیروں بھاگے۔ بی بی نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ ابھی جو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ محمد مصطفیٰ مر گئے، یہ تم نے کیسے کہا؟ خطب واللہ جلیل، خدا کی قسم یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ھذا والعہد قریب والجرح لما يندمن والرسول لما يقبر بدارا زعمتم خوف فتنہ الا فی الفتنة سقطوا وان جہنم لمحیطة بالکافرین، تم نے جلدی سے مملکت اسلامیہ کی قسمت کا فیصلہ کر ڈالا، اس بات کو بنیاد بنا کر
کہ کہیں مسلمانوں میں انتشار پیدا نہ ہو جائے. دیکھو انتشار تو پیدا ہوگا اور خدا کی جہنم نے لپیٹ میں لے رکھا ہے کفار کو. والرسول لما یقبر، تم نے کتنی جلدی یہ کام کر لیا، ابھی رسول کو قبر میں اتارا نہیں گیا ہے. والجرح لما يندمل والعہد قریب والکلم رحیب، ابھی 18 ذی الحج کو 2 مہینے پہلے میرے بابا نے اعلان کیا تھا. ابھی جو گھاؤ ہمارے وجود پر آل رسول پر لگائے رسول کی موت کا، وہ زخم ابھی بھرا نہیں ہے. ما الذی نقم من ابی الحسن، یہ تم علی ابن ابی طالب ابو الحسن سے، علی مرتضیٰ سے اتنا ناراض کیوں؟ یہ لوگ کیوں ان کے دلوں میں کینہ ہے علی ابن ابی طالب کے سلسلے میں؟ پھر بی بی نے جواب دیا نقم واللہ نکیر سیفہ وقلت مبالاتہ لحتفہ وتنمرہ فی ذات اللہ وتبحرہ فی کتاب اللہ. تم لوگ علی سے اس لیے اپنے دلوں میں کینہ رکھتے ہو کہ جب حکم خدا کی بات آتی ہے تو علی شیر نر کی طرح دہاڑتا ہوا آگے بڑھتا ہے. تم لوگ علی سے اس لیے ڈرتے ہو کہ علی ابن ابی طالب موت سے نہیں ڈرتا. اگر خود موت سے نہیں ڈرے گا تو چاہے گا تم بھی موت سے نہ ڈرو. تم ہو زندگی کے پجاری، علی ہے موت کا عاشق. قلت مبالاتہ لحتفہ ونکیرہ سیفہ، تم اس علی کی تلوار سے ڈرتے ہو. وتنمرہ فی ذات اللہ وتبحرہ فی کتاب اللہ. دیکھو علی اگر ممبر پر بیٹھ کے درس تفسیر دیں گے تو علی سے بڑھ کر قرآن کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. پھر تمام مفسرین جا کر اپنی تفسیر کو دریا برد کریں، پھینک دو اٹھا کر اپنی تفسیروں کو علی کی تفسیر کے مقابلے میں. کیونکہ علی جب آئے گا تو دین کو موم کی ناک نہیں بننے دے گا. انسانی فکر کی گنجائش نہیں رہے گی. جہاں نور الہی جلوہ گر ہو وہاں پر کسی انسانی فکر کی جگہ رہے گی؟ عجیب جملہ ارشاد فرما رہی ہیں شہزادی امیر المومنین. ایک درود پڑھی محمد علیہ محمد. اور پھر فرمایا کہ تم نے فوسطتم غیر ابلکم وعورتتم غیر شربکم، یہ تم نے امامت کی اونٹنی کو جس پر نشان لگایا، جس کے بدن کو داغا ہے. اب یہ لمبی بات ہو جائے گی. جانوروں کے بدن کو داغا جاتا تھا سرخ جلتے ہوئے لوہے سے کہ ریوڑ میں کہیں مل نہ جائیں، مخلوط نہ ہو جائیں. یہ آج بھی ہمارے دیہاتوں میں رسم ہے. تو بی بی فرما رہی ہیں تم نے جس اونٹنی پر نشان لگایا امامت کی، یہ امامت کی وہ اونٹنی نہیں ہے جس پر تم نے نشان لگایا ہے. فورتتم غیر شربکم، اور تم نے پانی پلانے کے لیے جس اونٹنی کو امامت کی جس جگہ بٹھایا ہے اس جگہ پر امامت کی اونٹنی پانی نہیں پی سکتی، وہ پانی درست نہیں ہے. اور اب اس کے بعد سیدہ نے ایک جملہ کہا فاحتلبوا طلاع القاب دما عبیطا. اب قیامت تک کے لیے اس اونٹنی میں سے جس کے دودھ کے لالچ میں تم نے لا کر اپنے دروازے پہ باندھا، قیامت تک کے لیے جب دودھ دوہ گے تو تازہ خون نکلے گا. فابشروا بسیف صارم وحرج دائم شامل. لہذا تمہیں خوشخبری دیتی ہوں مسلمانوں کہ تمہارے درمیان ہمیشہ فیصلہ تلوار ہی کرے گی. کفار کہاں پہنچ گئے صاحب، اپنے ملکوں کو سکون سے چلا رہے ہیں. مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ فیصلہ ہوا ہی تلوار کے ذریعے. بنو عباس بھی خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، بنو امیہ بھی خلیفۃ المسلمین امیر المومنین. بنو عباس نے بنو امیہ کے خون سے ہاتھ رنگے، بنو امیہ نے بنو عباس کے خون سے ہاتھ رنگے. مغل بادشاہت آئی، مغل بادشاہت آئی. بیٹا بڑا متقی تھا، اپنے بھائیوں کو مروایا، باپ کو قید کروایا. وہ باپ کے جس کے بارے میں حکم تھا کندھے جھکا کر آؤ تخت کے لیے، باپ کو قید میں ڈلوایا، صاحب بھائیوں کو مروا دیا. متقی بادشاہ تھے. مسلمان کب تک اپنا مذاق اڑوائے گا؟ یہ مسلمان اپنا مذاق نہیں اڑا رہا، یہ بی بی کے حق کو ضائع کرنے کی سزا بھگت رہا ہے. فرمایا شہزادی نے کہ فابشروا بسیف صارم وحرج دائم شامل. اب تمہیں خوشخبری دیتی ہوں کہ ایسی تیز دھار تلوار کی تمہارے درمیان چلتی رہے گی. اور اب آپ اس کے بعد جملہ سنیے واللہ لو تکافوا عن زمام نبذہ الیہ رسول اللہ. اگر خلافت اور امامت کی اس لگام کو کہ جو رسول خدا علی کے ہاتھ میں دے کر گئے تھے، یہ لوگ علی کے ہاتھوں میں رہنے دیتے اس لگام کو، لَسَارَ بَهِمْ سَيْرًا سُجُحًا لَا يَكْلِمُ خِشَاشُهُ وَلَا يَتَطَعْتَعُ رَاكِبُهُ وَلَا يَكِلُّ سَائِرُهُ. اب سنیے شہزادی نے دین کے بارے میں جو گفتگو فرمائی. اگر لَأَطْلَقَهُ، اگر امامت کی اونٹنی کی لگام علی کے ہاتھوں میں رہنے دیتے، بی بی نے یہ نہیں فرمایا دے دیتے،
جو چیز تمہاری نہیں ہے میرا شوہر تم سے کیوں لے؟ یہ میرا بابا دے کر گیا ہے. فرمایا دیکھو اگر تم اس اونٹنی کی لگام کو علی کے ہاتھوں میں رہنے دیتے تو اس اونٹنی کو علی خرامہ خرامہ لے کر ایسے چلتا کہ لا یکرم خشاشو. اونٹنی کی ناک میں نکیل ڈالی جاتی ہے. جب آپ اس اونٹنی کو کھینچتے ہیں تو کچھ عرصے بعد نکیل زخم ڈال دیتی ہے ناک میں. جناب سیدہ فرمانی ہے میرا شوہر اونٹنی خلافت کی اونٹنی کو اس انداز سے آہستہ آہستہ لے کر چلتا کہ رتی برابر اس اونٹنی کو تکلیف نہ ہوتی. سیدنا سجحہ بڑے آرام سے لے کر چلتا. اور دیکھو پھر دین علی سے مانوس ہو جاتا. خوب توجہ کیجئے گا, یہ دین اس لیے نہیں آیا کہ آپ مجھ سے سیکھیں, یہ دین آیا ہے کہ آپ علی سے سیکھیں یا حضرت حجت سے سیکھیں. لہذا دین جب تک مانوس نہیں ہوگا وجود علی بن ابی طالب سے, یہ دین اس لائق نہیں ہے کہ دنیا کی مشکلات کو حل کرے. تو مولانا ہم پھر دین پہ نہیں ہیں, آپ دین پر ہیں, لیکن یاد رکھیے گا کہ مردار کھانا الگ ہے, حلال کھانا الگ ہے. ابھی تو بہت سو کو برا لگے گا, ہم یہ لگتے رہو تمہاری عقل کی لن ترانیوں کی وجہ سے علی بن ابی طالب کو تو میں نیچے نہیں لا سکتا. جا کر پڑھو شیخ انصاری نے کیا لکھا. 1864 میں انتقال ہوا. جتنے مراجع شیخ انصاری کی چوتھی نسلیں شاگردوں کی, اگر شیخ انصاری کی کتابوں کو ہٹا لیا جائے آپ کے مراجع کے پاس رکھا نہیں رہ جاتا. خوب توجہ کیجئے گا, سب کے سب چوتھی نسلیں مراجع کی جو شیخ انصاری کے دسترخوان سے چن چن کے اپنا خان نعمت کھا رہے ہیں. شیخ انصاری نے جب اپنی توضیح مسائل لکھی تو کہا کہ دیکھو اصل میں تو علم ہے امام وقت کے پاس, لیکن جس طرح سے ضرورت کے وقت مردار کھانا جائز ہو جاتا ہے, یہ میرے فتوے بھی مردار کھانے کے مترادف ہیں. تو مولانا ہم تقلید کو چھوڑ دیں؟ نہیں چھوڑ سکتے آپ تقلید کو, غلط ہے. تقلید کرنی پڑے گی, ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھ کر دیکھیے. جب اہل بیت کی حدیثوں کا تعلیمات کا نشتر چلتا ہے تو وہ نہ کسی امامے پر رحم کرتا ہے, نہ داڑھی پر, نہ نوحہ خان پر, نہ قصیدہ خان پر, نہ مسجد کے ٹرسٹی پر, نہ امام جماعت پر. اہل بیت کی حدیثوں کا نشتر بے رحمی کے ساتھ چلتا ہے. ہم ہیں اور کوئی نہیں ہے. سیدہ نے گفتگو کس انداز سے کی ہے؟ اطلع الشیطان رأسہ من مغرزہ. جب رسول خدا کو خدا نے بلا لیا تو شیطان جو چھپ چکا تھا اس نے پناہ گاہ سے اپنا سر اٹھایا. فَاسْتَنْهَزَكُمْ فَأَلْفَاكُمْ نَاهِزِينَ خِفَافًا. شیطان نے کہا اٹھو, رسول چلا گیا, سازشیں کرو. اس نے کہا ارے تم تو بڑی آسانی سے اٹھ کھڑے ہوئے. یہ کس طرح سے شہزادی مسجد میں آ کر گفتگو فرما رہی ہیں؟ خوب توجہ کیجئے گا, دو باتوں کو ملا مت دیجئے گا. مہاراجہ کی نالین آپ کے سر پر, کوئی شک نہیں ہے اس میں, لیکن شیخ انصاری کا جملہ آپ کے سامنے رہے. لہذا اب خوب توجہ کیجئے گا, نئی نسل اگر آپ سے سوال کرے اور آپ زبردستی ٹھوکا پیٹی کر کے اس کے ذہن میں کوئی غلط چیز ڈالنا چاہیں, کیوں جرت نہیں ہے آپ کے اندر کہنے کی بیٹا یہ دین علی کے بغیر ناقص ہے, یہ دین حجت ابن الحسن کے بغیر ناقص ہے, یہ دین اپاہج ہے, یہ بیساکھیوں پر چلنے والا دین ہے. جس کے پیر میں تکلیف ہوتی ہے وہ بیساکھی کو پھینکتا نہیں ہے, خوب اچھی طرح سے بیساکھیوں سے فائدہ اٹھاؤ, لیکن یہ دین اپنے پیروں پہ نہیں چل رہا. میں سیدہ کی گواہی کو دیکھوں یا مسجدوں میں کھلے ہوئے بے ڈھنگے مدرسوں کو دیکھوں, سنڈے اور منڈے اسکول کو. خوب توجہ کے ساتھ سنو اس بات کو. بی بی فرما رہی ہیں اگر تم یہ زمام امامت علی کو دے دیتے تو یہ نہ ہوتا جو ہوا, لا تعلقہ, یہ دین علی کے ساتھ مانوس ہوتا, علی دین کے ساتھ مانوس ہوتا. لَسَارَ بَهِمْ سَيْرًا سُجُحًا, اور علی اس خرامہ خرامہ انداز میں لے کر خلافت اور امامت کی اونٹنی کو لے کر چلتے کہ جو اونٹنی پر بیٹھا ہوا ہوتا, جو ناک میں نکیل ڈالی گئی ہوتی, جو اونٹنی کے پیچھے چل رہا ہوتا, جو اونٹنی کے پیچھے چلتا وہ اتنا آرام سے چلتا کہ اسے تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا. وَلَمْ يَتَتَعْتَعْ رَاكِبُهُ, اور جو پشت پر اس اونٹنی کی سوار ہوتا اس کے بدن پہ لرزہ طاری نہیں ہوتا, اسے گرنے کا خوف نہیں ہوتا. تو سرکار یہ تھا دین,
یعنی علی ابن ابی طالب اس دین کو جس کو آپ بوجھ سمجھ کے اپنے اوپر عمل کرتے ہیں، علی ابن ابی طالب آپ کی روحوں سے آشنا کرتا. آج کی زندگی میں آپ کا دین وہ اپنے مقام پر نہیں ہے جو ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہے؟ دین لانے والا کیا کہہ گیا تھا؟ تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی. کتاب اللہ و عطرتی. وہ مولانا صاحب کیا کرنے گئے؟ رسول خدا. خوب غور سے توجہ کیجئے گا اس بات کے اوپر. اور بات باریک ہے. دیکھیے سرکار، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کیا کیا سن کر آئے ہیں. میں ذمہ دار ہوں اپنی گفتگو کا. سوال کیجئے، دلیل میں کتاب لے کر آئیے، دلیل میں علماء مراجع کے فتوے لے کر آئیے، دلیل میں حدیث لے کر آئیے. میں آپ کی بات مانوں گا، آمنا و صدقنا. لیکن دین کو سمجھیے. غیر معصوم لوگوں کی عزت میں کرتے کرتے معصوم کی عزت کو نیچے مت لائیے. خوب غور سے سنیے گا اس بات کو. لہٰذا جناب سیدہ فرمانی تلقہ دین القا علاقہ، انسیت پیدا کر رہتا علی ابن ابی طالب کے ساتھ. نہ پیچھے چلنے والے پر تھکاوٹ تاری ہوتی، نہ جو اونٹنی پر بیٹھا ہوتا اسے گرنے کا ڈر نہ ہوتا. اور اس انداز سے علی کھینچتے خلافت کی اونٹنی کو. لا یکلم خشاشو، نکیل کی جگہ پر زخم نہ پڑتا. ولا اوردہم. اب یہ سفر جو تھا دین کا، یہ ختم کہاں پر ہوتا؟ بخدا کسی زبان میں طاقت ہی نہیں ہے سوائے سیدہ کے جو دین کے بارے میں 4 جملوں میں دین کی گفتگو کو سمیٹ دے. فرمایا ولا اوردہم منہلا نمیرا صافیا. عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ اونٹنی کو کھینچ کے لاتا میرا شوہر، اور اس کے بعد ایسی نہر پر لا کر تم لوگوں کو آرام کرواتا کہ جس نہر میں بہترین پانی بہ رہا ہوتا. لا تطفو زفتہ ہو، اس کے دونوں کناروں کا پانی گدلا نہ ہوتا. خوب توجہ کیجئے. شہزادی دین کہاں آل محمد کی تعلیمات اور کہاں ہمارے ناقص ذہن. جب آپ اونٹنی کو لے کر آئیں گے اور پانی پلائیں گے تو اونٹنی کنارے پہ منہ اپنا رکھے گی، اور جو مسافر ہیں وہ پانی کنارے سے پئیں گے. جب وہ چلو بھر بھر کے چھپا کے ماریں گے اپنے منہ پر تو کنارے کی مٹی تہ سے ابھر کے سطح پر آئے گی اور کناروں کا پانی گدلا ہو جائے گا. جو بعد میں آنے والے ہیں انہیں کنارے کا پانی گدلا ملے گا، شفاف نہیں ملے گا. ان کو پانی پینے کے لیے مرکز نہر میں جانا پڑے گا. مرکز نہر میں جانا زحمت ہے، تکلیف ہے، اذیت ہے. یعنی بی بی فرما رہی ہیں دیکھو اگر علی کو موقع مل جاتا تو علی دین کو اس ڈگر پر رکھ کر 21 رمضان کو شہید ہو جاتے. کیا بعد میں آنے والی نسلیں جب دین کی نہر پر آ کر بیٹھتی تو ان کو زحمت نہیں ہوتی دین پر عمل کرنے کے لیے درمیان میں جانے کی؟ کنارے سے ان کو شفاف پانی دین کا ملتا. اب آپ کی سمجھ میں آیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. یہ ولایت علی بن ابی طالب یہ ہے. یہ نعرہ حیدری یا علی کیا گیا سرکار؟ نعرہ حیدری یا علی، اس میں دنیا اور عقبہ کا وزن شامل ہے. یہ جو آپ سے کہا جاتا ہے ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگا پنجوں کے بل پر، ان سب باتوں پہ کان مت دھرا کیجئے. قلب کی توجہ نجف کی طرف رکھا کیجئے یا علی کہتے وقت. یہ سب بچانا باتوں کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. قلب متوجہ ہو روضہ منور علی ابن ابی طالب تک، قلب متوجہ ہو روح علی ابن ابی طالب تک. جب کہو یا علی قلب میں اپنے مجسم کرو روحانیت جناب امیر کو، پھر دیکھیے گا آپ کہ یہ نعرہ حیدری آپ کو کتنے مقامات پر آپ کی مدد کرے گا. خوب توجہ کیجئے گا اس بات کی جانب. لہذا جناب سیدہ یہ فرما رہی ہیں کہ میرا شوہر اس وقت تک نہیں لوٹتا تھا جب تک کہ فتنے کا سر نہیں کچل دیتا. کہا تم لوگ ابو الحسن سے اس وجہ سے ناراض ہو. اور پھر اس کے بعد سیدہ نے عجیب گفتگو فرمائی ہے. بہرحال میرا وقت زیادہ ہو گیا اور بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا. بی بی یہ دکھ لے کر گئی ہیں. محسن کی شہادت، بازو پر زخم، پہلو پر زخم، اس سے زیادہ کٹھن زخم علی کی مظلومیت ہے جناب سیدہ کے لیے. جناب آیت اللہ العظمہ فیروز آبادی سید تھے، انتقال ہوا کو 35-40 برس پہلے. انہوں نے 40 دن کا چلہ کھینچا کہ میں جناب سیدہ کو خواب میں دیکھوں، زیارت ہو مجھے. سادات سے تھے
اور مجھے سیدہ سے صرف ایک سوال ہے، کیا واقعاً جناب امیر کو اس گستاخی کے ساتھ لے کر جایا گیا، رسی ڈال کر؟ 40ویں دن رات کو سیدہ خواب میں سیدہ نے اپنی زیارت کروائی. میں نے عرض کیا سادات علماء میں سے تھے، اولاد سیدہ میں سے. کا شہزادی صرف ایک سوال ہے، جناب خواب میں جناب سیدہ کے سامنے کل آئے گی. 95 دن بچوں نے کیا منظر دیکھا ہے کس انداز سے. آتش زدگی کے نشانات کو بچے دیکھ کر برداشت کریں، بچے اپنے بھائی محسن کو یاد کریں. کس انداز سے ان اذیتوں کو بچوں نے جھیلا ہے. ختمی مرتبت نے جناب امیر المومنین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ایک دفعہ، یا علی سینحد رکناک، اے علی تمہاری شخصیت کے 2 ستون بہت جلد گرنے والے. جب ختمی مرتبہ کو دفن کیا تو فرمایا حاضر رکن الاول، یہ تھا میرا پہلا ستون. کہا یا علی دوسرا ستون کون سا ہے؟ جب سیدہ دنیا سے چلی گئی فرمایا یہ میرا دوسرا ستون تھا. امیر المومنین رات کی تاریکی کا انتظار کیا. کل میں نے عرض کیا کہ جب سیدہ اس دار فانی سے کوچ کر گئی، عصر کا مغرب کا وقت تھا تقریباً، امیر المومنین نے جب جسد مطہر سیدہ کو اٹھا کر غسل کی تیاری شروع کی ہے تو میں نے عرض کیا کہ سیدہ کے تکیے کے نیچے سے ایک رقعہ نکلا جس میں سیدہ نے بڑی تفصیل سے اپنی وصیتیں بیان کی تھی. میں نے کل عرض کیا کہ سیدہ نے براہ راست تفصیل کے ساتھ جناب امیر سے گفتگو کیوں نہیں کی. آپ جانتے ہیں کیوں نہیں کی؟ سیدہ جانتے ہیں کہ علی کا دل چھلنی ہے. میں کس طرح سے وصیتیں کر کے علی بن ابی طالب کو بتاؤں. ایک دفعہ گھر سے حسن اور حسین کی گریے کی آوازیں، جناب زینب کے گریے کی آوازیں. ذرا آپ اندازہ کیجئے رات کی تاریکی ہے اور ایک 5 برس کی بچی چادر اوڑھ کے بیٹھی ہے صحن خانہ میں، ماں کے غسل کے ختم ہونے کا انتظار کر. ایسے موقع پر جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ محلے کی خواتین آتی ہیں، ایسی بچی کو اپنے کلیجے سے لگا کر رکھتی ہیں. کوئی ایسی بچی کو تنہا نہیں چھوڑتا. لیکن سلام ہو میرا ہماری آقا زادی زینب پر، جب علی غسل لے رہے تھے یہ تینوں بہن بھائی اکیلے مت، کوئی تسلی دینے والا نہیں. یتیمان زہرا پر عجب مشکل کا وقت. علی مرتضیٰ غسل دے چکے. ایک دفعہ غسل دے کر جب لے کر آئے اور مختصر پر جسد مطہر سیدہ کو رکھا، بچوں نے آ کر اپنے آپ کو سیدہ کے وجود مقدس پر گرایا. میرا دل یہ کہتا ہے کہ زینب نے اپنی آنکھوں کو ماں کے قدموں سے ملنا شروع کیا ہو. حسن اور حسین نے اپنے آپ کو ماں کی لاش پر گرا دیا. واقعہ آپ سن چکے کہ بندے کفن کھلے، سیدہ کے دونوں ہاتھ باہر نکلے. سیدہ نے خوب بھیج کر اپنے بچوں کو گلے لگایا. یہ آخری تسلی تھی جو سیدہ نے دی ہے حسن حسین کو. میں کہوں گا شہزادی زینب سے کہ بی بی آپ بھی آگے بڑھ کر اپنے آپ کو ماں پر گرائیے، خوب بھیج کر ماں کو گلے لگائیے. میں کہوں گا سیدہ یہ مدینہ ہے، آپ نے کتنی فراخ دلی کے ساتھ حسن حسین کو اپنے گلے سے بھیج کر لگایا. لیکن عاشور کے دن وہ وقت آئے گا جب بہن لاشے کے پاس سے گزرے گی. حسین ابن علی کے بدن میں اتنے تیر ہوں گے کہ بہن گلے نہیں لگا پائے گی. بس ایک دفعہ جب بچوں نے ماں کے جنازے سے الوداع کر لیا
ایک دفعہ علی مرتضیٰ نے سیدہ کے جسد مطہر کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور ہاتھوں پر اٹھانے کے بعد قبر کی جانب بڑھے. میں کہوں گا یا علی مشکل وقت ہے, کسی کو مدد کے لیے بلائیے, لیکن مولا کی مجبوری یہ ہے کہ یہ جنازہ معصومہ کا ہے, کوئی اور ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ کٹھن وقت ہے مشکل کشا پر. ایک دفعہ جب آگے بڑھے علماء نے لکھا کہ 2 ہاتھ قبر سے نکلے رسول خدا کے, یعنی اے علی مجھے میری فاطمہ لوٹا دو. امیر المومنین نے جسد فاطمہ کو رسول کے ہاتھوں کے حوالے کیا. آپ اس بات کا مطلب سمجھے, اس بات کا مطلب سمجھے, اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اے علی دنیا میں تم نے ہر مشکل کے وقت میری مدد کی, آج تم پر مشکل کا وقت ہے, فاطمہ کی مشکل کو آسان کرنے رسول خدا. جناب امیر نے جسد کو حوالے کیا, رسول خدا کے دست مبارک میں دے دیا. میں کہوں گا یا علی کٹھن وقت ہے. امام رضا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے, 8ویں امام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. امیر المومنین معصوم ہے, سیدہ معصومہ, معصوم کے ہاتھوں پر معصومہ کا جنازہ, اور اس معصوم کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہی منظر آپ کو عصر عاشور دکھے گا جب مولا حسین کے ہاتھوں پر 6 مہینے کے معصوم کا جنازہ. لیکن میں ایک جملہ کہوں گا جناب امیر سے, یا علی جب آپ نے جسد سیدہ کو اٹھایا ہوگا نا, آپ کے بازو میں تیر پیوست نہیں ہوا تھا. کربلا میں آئیے, آپ کے بیٹے حسین کے بازو میں وہ تیر پیوست ہے جو علی اصغر کے گلے کو چھید کر گئے. نہ وہاں حسین کی کوئی مدد کر سکا, نہ یہاں علی کی کوئی مدد کر سکا. علی نے ایک دفعہ جسد مطہر کو رسول کے ہاتھوں کے حوالے کیا. جسد مطہر قبر میں مستقر ہوا. مجھے نہیں پتا کس دل سے علی مرتضیٰ نے سنگ قبر کو نصب کیا, جسد فاطمہ پر مٹی ڈالی. ایک جملہ میں کہوں گا, یہ جناب امیر کی مظلومیت ہے, سیدہ کی مجھے نہیں پتا. دیکھیے جب کم سن بچے ہوں نا, ان کی ماں مر جائے, جوان ماں, اور 6.5 برس کا حسین, 7 برس کے امام حسن, 5 برس کی شہزادی, جب ایسے بچوں کی ماں مر جائے اور وہ بھی فاطمہ جیسی ماں ہو تو باپ کلیجے سے لگاتا ہے. اور جب دوسرے دن صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے نا, بچوں کو ماں کی یاد آتی ہے تو باپ کیا کہتا ہے؟ باپ کہتا ہے بچوں گریہ مت کرو, دیکھو یہ رہی تمہاری ماں کی قبر. بچے آتے ہیں اپنے آپ کو ماں کی قبر پر گراتے ہیں, خوب گریہ کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, میت کو ہدیہ پیش کرتے ہیں, قبر پر بیٹھے رہتے ہیں, گریہ کرتے ہیں. لیکن سیدہ کی مظلومیت کے قربان جو حکم ہے علی میرے مرنے کے بعد میری قبر کے نشان کو مٹا دینا. اب مجھے آپ اس سوال کا جواب دیجئے, صبح کو حسن کا دل جب تڑپے گا بابا اماں کی قبر پہ چلے جائیں, حسین کا دل جب تڑپے گا بابا ماں کی قبر پہ جا کر ماتم کر لیں, زینب چاہیں گی اپنے آپ کو ماں کی قبر پہ گرا کر ماتم کریں. حکم یہ ہے کہ بچوں خبردار, ماں کی قبر پر نہ جانا, مبادہ دشمنوں کو پتہ لگ جائے کہ سیدہ کی قبر یہ ہے. اب آپ مجھے بتائیے, آپ کو اجازت ہے جی بھر کر فاطمہ پر گریہ کی, ان بچوں پر وہ پابندی تھی کہ ماں کی قبر پر بھی بچے نہ جا. ایک دفعہ جناب امیر نے قبر کے حوالے کیا جسد سیدہ کو. 95 دن علی مرتضیٰ پر پابندی تھی, صبر کیا, زہرا کے سامنے گریہ نہ کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس وجہ سے کہ بچوں کو ہمت دلاتے رہے. زہرا کے سامنے گریہ کریں گے, سیدہ کے سامنے سیدہ کے دل کو تکلیف ہوگی. علی مرتضیٰ اپنے آنسوؤں کو پیتے رہے, چہرے پر جہاں تک ہو سکا غم کے اثرات کو کم کرتے رہے کہ سیدہ نہ دیکھ لیں, بچوں کو ہمت دلاتا رہوں. اب ایک دفعہ جب سیدہ کو دفن کر دیا, اب عزیزو مجھے بتاؤ
کہ علی پر سے پابندی اٹھ گئی. اب علی ابن ابی طالب کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں, لیکن علی کے غم کو سمجھے تو کون سمجھے؟ کیا علی بچوں کے سامنے جا کر گریہ کر کے سجدہ کا نوحہ پڑھے؟ نہیں کر سکتے, بچوں کا دل پھٹ جائے گا. بس ایک دفعہ لگتا یہ ہے بچوں کو حجرے میں بھیجا, وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ قبر رسول اللہ, ایک دفعہ رسول خدا کی قبر کا رخ کیا, کہا السلام علیک یا رسول اللہ وعن ابنتک النازلہ السریعۃ اللحاق بک الباعثۃ ببقعتک فی الثری. یا رسول اللہ, علی کا سلام قبول کیجئے, اپنی بیٹی کا سلام قبول کیجئے جو آپ کے پہلو میں آ کر آرام سے اطمینان سے آرام فرما رہی ہے. السریعۃ اللحاق بک, یا رسول اللہ سیدہ کتنی جلدی ہم سے جدا ہو گئی. اختلست الزہراء, اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ کب زہرا کو مجھ سے چھین لیا گیا مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ایک دفعہ علی نے گریہ شروع کیا, رسول کو سلام کیا. جانتے ہو اس سلام کو سمجھنا ہے 61 ہجری میں. چلو جب تمہاری آقا زادی زندان شام سے چھوٹ کر آئی, زینب نے کسی سے گفتگو نہ کی, روضہ رسول پر گئی, اخذت بغزادت الباب, رسول خدا کے روضے کے دروازوں کو پکڑا, قبر کا رخ کیا. یا رسول اللہ انی نعیت الیک الحسین, یا رسول اللہ آپ کا حسین مارا گیا. یہ زینب رسول سے گفتگو کیوں کر رہی ہے؟ اس وجہ سے کہ بی بی کے غم کو سوائے رسول کے کوئی نہیں سمجھ سکتا. ایک دفعہ گفتگو کی, یا رسول اللہ وَسَتُنَبِّئُكَ ابْنَتُكَ بِالتَّظَافُرِ أُمَّتِكَ عَلَيْهَا وَهَزْمِهَا حَقَّهَا وَمَنْعِهَا إِرْثَهَا وَقَتْلِ وَلَدِهَا وَمَنْعِ مِيرَاثِهَا. یا رسول اللہ آپ کی بیٹی آپ کے پاس آ گئی, سیدہ نے مجھے کچھ نہیں بتایا, مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی. یا رسول اللہ آپ کی بیٹی آپ کے پاس آ گئی ہے, اب آپ خود پوچھئے گا تو بتائے گی کہ کس طرح سے آپ کی امت نے متحد ہو کر فاطمہ پر ظلم کے پہاڑ توڑا. یا رسول اللہ فاطمہ بتائے گی کہ محسن کو کس طرح سے شہید کیا گیا, فاطمہ بتائے گی کہ فاطمہ کے حق کو کس طرح سے پامال کیا گیا. اب علی جانتے ہیں کہ فاطمہ کا مزاج آشنائے فاطمہ ہے جناب امیر. جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تو فرمایا یا رسول اللہ فَأَحْفِحَ السُّؤَالِ وَاسْتَخْبِرْهَا الْحَالِ فَكَمْ مِنْ غَلِيلٍ مُعْتَلِجٍ لَمْ تَجِدِ إِلَّا بَصْرِهِ سَبِيلًا. یا رسول اللہ سیدہ آپ کو اس طرح سے نہیں بتائیں گی, خوب قریب کر پوچھئے گا کتنے ہی غم ایسے تھے کہ جو سیدہ اپنے دل میں لے کر چلی گئی, کسی کو نہ بتایا. علی علم امامت کی بنیاد پر جانتے ہیں, لیکن سیدہ نے کبھی نہ بتایا. علی بازو میں بہت تکلیف ہے, پہلو میں بہت تکلیف ہے, علی رخسار میں بہت اذیت ہے, علی کمر خمیدہ ہے. اے رسول اللہ مجھے نہ بتایا, آپ کی بیٹی آپ کے پاس آ گئی ہے, اب آپ خود پوچھئے گا آپ کی بیٹی آپ